یا اہل الحدیث الامہ تنتظرکم، اے اہل حدیثو امت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جمعیت اہل حدیث شولہ پور کے اور اس مبارک مجلس کے صدر محترم جناب مختار احمد صاحب، میرے دوست جمعیت اہل حدیث شولہ پور کے دیرینہ خدمتگار مولانا طاہر بیگ محمدی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ایک سعادت کا احساس ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جذبہ شکر کے بعد آپ حضرات کا کسی گفتگو سے پہلے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے موقع دیا، اور یہ موقع، ہماری یہ ملاقات، ہمارا یہ تعلق، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے کسی لین دین مقصد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہم اور آپ کون سا رشتہ رکھتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ، سب سے محبوب، سب سے مضبوط جو رشتہ ہوتا ہے وہ دین کا، عقیدے کا، منہج کا رشتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی رشتے میں جوڑا ہے جو خونی رشتے اور دیگر تمام تعلقات سے زیادہ مضبوط اور اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رشتے اور باہمی محبت میں اخلاص دے، اسے قبول کرے، اس اجتماع کو قبول کرے، اور جیسے ہم کو یہاں ایک عقیدے، ایک منہج والا بنا کر ملایا ہے، ایسے ہی رب العالمین اس کی برکت سے ہمیں جنت والا بنائے، جنت میں داخل کرے، اور جیسے ہم یہاں مل رہے ہیں جنت میں بھی ملے۔ رب العالمین ہمیں اخلاص دے، صالح عمل کی توفیق دے۔ محترم حاضرین، مسلمانوں کے لیے اگر غور کریں تو اس دنیا میں 4 دشمن ہیں جہاں 4 محاذوں پر انہیں لڑنا ہے۔ ہر مسلمان ان 4 محاذوں سے کسی نہ کسی طرح سے گزرتا ہے، اور اسے اس بات کے لیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ان 4 محاذوں پر لڑائی کے لیے تیار ہے کہ نہیں، اس کے اندر یہ حوصلہ ہے یا نہیں، اس کی صلاحیت ہے یا نہیں، اس کا جذبہ ہے یا نہیں۔ وہ 4 دشمن کون سے ہیں؟ اختصار کے ساتھ، پہلا دشمن خود اس کا اپنا نفس۔ ہم خطبہ مسنونہ میں صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں نعوذ بک من شرور انفسنا، اعوذ بک من شر نفسی، الگ الگ صیغوں میں ہم اپنے نفسوں کے شر سے پروردگار تیری پناہ میں آتے ہیں۔ سب سے خطرناک دشمن یہ ہے، اور سب سے بڑی لڑائی، سب سے بڑا جہاد اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے۔ اتباع ہوا، خواہش نفس کی پیروی، تعویل، گمراہی کی سب سے بڑی بنیاد ہے جو انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر اللہ کے قہر و عذاب اور جہنم کے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد اصلی وہ ہے جو اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ کفار اور دیگر جہادوں سے زیادہ بڑا اور اہم ہے، اور اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر اس محاذ پہ آپ ہار گئے
اپنے نفس کو آپ نے کنٹرول میں نہیں کیا، اپنے نفس پر آپ نے قابو اور قابو نہیں پایا اور فتح حاصل نہیں کی، تو جو دوسرے دشمن ہیں نا وہ آپ کو بآسانی اپنا شکار بنا لیں گے، اپنا لقمہ بنا لیں گے، اور وہی ہوتا ہے۔ تو پہلا محاذ خود نفس سے لڑائی، اس کی تفصیلات اپنی جگہ۔ دوسری لڑائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں بار بار خبر دی کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کر رکھو۔ وہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، بہکاتا ہے۔ ہماری آپ کی بساط کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو بہکانے کی کوششیں کی، ہمارے باپ آدم کو بہکا کر جنت میں ممنوع درختوں کو کھلایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بنا، اور دنیا میں ہم کو ممنوع درختوں کو کھلا کر جنت میں جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، قرآن کا مضمون ہے، بار بار سنتے ہیں، جانتے ہیں ہم لوگ کہ جنت میں جو درخت منع تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کھا لو گے تو نافرمان ہوگے، جنت سے نکل جاؤ گے، شیطان نے آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی ہماری ماں حوا علیہ السلام کو یہ پٹی پڑھائی، یہ فریب دیا کہ یہ درخت کھا لو گے تو تم ملک ہو جاؤ گے، دائمی ہو جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ جو جنت سے نکالنے کی وجہ ہے اسے جنت میں رہنے کی بنیاد بتایا، کھا لیا، بہک گئے اور جنت سے نکل گئے۔ ایسے ہی دنیا میں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے یہ شیطان اسے خوبصورت، زین لکم الشیطان اعمالکم، زین لہم الشیطان، اعمال جو برے ہیں اللہ کو ناپسند ہے انہیں خوشنما خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور یہ ہماری طاقت میں ہر وقت ہے، ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تاڑ رہا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا وہ آپ سے کیسے بھاگے گا، اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، اذان سے اور دوسری چیزیں بتائی ہے۔ تو اس دشمن کو بتایا کہ یہ دشمن ہے، اور اس دشمن سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ دوسرا محاذ ہے۔ تیسرا محاذ یا تیسرا دشمن کفار، معاندین، جو نہ صرف یہ کہ اسلام کے منکر ہے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت میں کوئی دقیقہ فیر و گزاش نہیں رکھتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ان کے دبانے، مارنے، ختم کرنے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ اور کوئی زمانہ جب سے کفر اور اسلام ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب یہ جنگ حق اور باطل کی نہ ہوتی رہی۔ حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حق و باطل کی جنگ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے مسجدوں میں قرآن اور کتابیں ہیں لائبریری میں وہ ان کی کتابوں سے لڑ رہی ہیں، ان کتابوں کے ماننے والے ان کتابوں کے ماننے والوں کے سے لڑتے ہیں۔ تو مطلب حق اور باطل کی جنگ، اہل حق اور اہل باطل کی جنگ۔ تو آپ اگر اسلام اور ایمان لانے کا، مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا کفر سے ہماری دشمنی ہے، تو آپ کو لڑنا پڑے گا، مخالفتیں جھیلنا پڑے گی، سامنا کرنا ہی پڑے گا ان کی سازشوں سے، ان کے حملوں سے۔ کیسے نپٹنا ہے اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ چوتھا محاذ اور دشمن ہے منافقین، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں دل سے نہ وہ مسلمان ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ان میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لفظ منافق بولتے ہیں تو عام طور سے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں اس زمانے کے مسلمانوں کا تصور اٹھتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا گروہ۔ کیا آج منافقین نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ عملی منافق تو ہم بھی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اللہ ہم کو بچائے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ہے نا، منافق کی 4 علامتیں، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ یہ ہمارے درمیان بھی ہے، یہ عملی نفاق ہے، عقیدے کا نہیں۔ لیکن کیا عقیدے والے منافقین آج نہیں ہیں؟ ابھی آپ نے خطاب سنا روافض کے بارے میں، ان کے عقائد، ان کے اصول ضابطے، ان کی کتابوں کے حوالے سے بہت کم آیا ہے۔ اب ان عقائد کو آپ اگر سامنے رکھیں جو بیان کیا گیا اور قرآن و حدیث کے بنیادی عقائد سے اس کا موازنہ کریں تو بتائیے کہ کیا ان عقائد کو جو بیان کیا گیا، جو مان رہا ہے، اور وہ عقائد جو قرآن و سنت میں ہے اس کو سامنے رکھ کر کیا وہ مسلمان بنتا ہے؟ کیا وہ اہل ایمان کہلانے کے لائق ہیں؟ یہ تو ہمارے یہاں ایک طبقے کی بات ہے۔ یہ ہیں آج قادیانی ہیں، خوارج ہیں، دروز ہیں،
باطنی ہیں، صوفی ہیں، ایسے گروہ ہیں جن کے یہاں شرک اکبر، کفر اکبر کے اعلانیہ طور سے چیزیں موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شرک اکبر اور کفر اکبر اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کی دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا لا الہ الا اللہ ایمان ٹوٹ گیا، آپ اسلام سے خارج ہو گئے، مسلمان باقی نہیں رہے، لا الہ الا اللہ بولنے کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو خطاب کر کے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ہمارے بچوں کو یہ یاد ہونی چاہیے اور ہوگی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اخلاق عالیہ ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نماز، روزے جو سب کر رہے ہیں، ان سب کو بھی اللہ نے سمیٹ کر کہا کہ اگر آپ نے شرک اکبر کر لیا تو یہ ساری چیزیں برباد۔ ہمارا عمل کتنا ہے؟ ہم لوگ آج عمل نہیں کرتے، بحث بہت کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ منافقین کے ساتھ ہمارا ایک جھگڑا ہے اور یہ سب سے خطرناک دشمن ہے۔ جو ہیں دشمن لگتے دوست ہیں، شیطان دکھتا نہیں ہے، یہ دکھتے ہیں لیکن ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ شیاطین کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، ان کے ایجنڈوں پر، ان کے جو پلان اور پروگرام ہیں ان پر کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ منافقین بھی ہیں، ہمارے بیچ رہ کر غیر اسلامی ایجنڈے چلاتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ان چار دشمنوں کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ ہمارا سماج یہاں سے لے کر عالم اسلام کے جتنے جہاں دور دور تک ہمیں نظر آ رہے ہیں مسلمان، کم و بیش ہر جگہ آپ کو ان چار دشمنوں کا غلبہ مسلمانوں پر نظر آئے گا، ہلکا پھلکا کہیں استثناء ہے۔ وقوع قیامت سے پہلے تک اللہ رب العالمین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے یا پیشین گوئیاں ہیں، جو مشیت ہے رب العالمین کی، اس کی بنیاد پر اہل حق پوری ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں رہیں گے، حق کے حجت کو، دلیل کو پیش کرتے رہیں گے، حق کے حق کو ادا کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ صحیح ہے، حق یہ ہے، جو آپ مان رہے وہ غلط ہے، وہ جہنم کا راستہ، یہ جنت کا راستہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ گمراہ لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا رہا، اور جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو وارثین انبیاء کو پیدا کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ ان کی آخری شریعت، آخری کتاب زندہ رہے گی، مجددین پیدا ہوں گے، علماء حق پیدا ہوں گے، ہر زمانے میں رہیں گے، اور وہ وراثت نبوی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے وہ آپ کو کمزور نظر آتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ مغلوب نظر آتے ہوں، لیکن وہ اہل حق ہیں، ان کی دلیل اتنی مضبوط ہوگی، ان کے دلائل اتنے مضبوط ہوں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت کتنا بڑا بھی دعویٰ کرے، وہ ٹی وی چینل کے لوگ ہوں، وقت کی سپر پاور ہو، حکومت ہو، بڑے بڑے لوگ ہوں، بڑی بڑی تعداد اور جتھے ہوں، وہ ان کی دلیلوں کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ حق کی یہ پاور ہے۔ اکیلے نبی پوری قوم کے سامنے کھڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی ہم تازہ کریں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر، حج کے مناسبت سے۔ اکیلے کھڑے تھے نا، اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، نمرود کے سامنے، راستے میں حاکم کے سامنے۔ ایک آدمی کے ایمان لانے کا ذکر ہے ان کی بیوی کے علاوہ، حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کتنی دن محنت کی؟ تو اب تعداد کے اعتبار سے، خبروں کے اعتبار سے، ٹی وی چینل پہ آنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آج کل لوگ حق کا یا کسی کے اچھے اور برے، مقبول اور غیر مقبول ہونے کا معیار قائم کرتے ہیں، وہ تو اتنا کام کر رہا ہے، وہ تو اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، اس کے ماننے والے تو اتنے ہیں، اتنے فالوور ہیں، اتنے لاکھ لوگ اس کی تقریر درد سنتے ہیں، اس کا وہ آتا ہے چینل پہ، کوئی کلپ آتی ہے تو 2 گھنٹے میں 2 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے لاکھ فالوورز تھے؟ تو اب آپ بول دیں گے کہ وہ غلط تھے، مولوی تھے، پرانی ڈھنگ کی بات کرتے تھے۔ ہاں، یہ جدید دور کی طاقت والے تو یہ ان کے سامنے والے ہیں، نمرود ہے بادشاہ، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ فرعون کے پاس سب کچھ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں فرعون غلط تھا، اللہ کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حق تھے، حق پر تھے، لیکن آج کے زمانے میں ہم مرعوب ہیں ہمارے کفار دشمنوں سے، شیاطین الانس والجن سے، ہم مرعوب ہیں منافقین سے۔ ہمارے پاس وہ اصول نہیں رہا جو ابراہیم علیہ السلام کے حق کی بنیاد پر ان کی تائید کریں۔ ہمارے پاس اب یہ سطحیت ہے کہ کسی کی اچھی تقریر کو دیکھ کر، کسی کی تعداد کو دیکھ کر، کسی کے فالوورز کو دیکھ کر ہم اس کو اچھا برا سمجھتے ہیں، اور جو اہل حق علماء کرام ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین اور علم کے وارثین، ان پر کیچڑ اچھالیں، تنقیدیں کریں، کمتر اور حقیر سمجھیں، ان کی طاقت کو کمزور کریں۔ یہ ہم کر رہے ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی نہ سمجھے مجھے نہیں بولا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں۔
ہم لوگ یہ سوچ کے کہ وہ دوسرے لوگ ہیں، دوسروں پر مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ کہ ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم اپنی ہر مصیبت کا ذمہ دار دوسروں کو بتا دیں. ارے جماعت کے ناظم وہ ہیں، امیر وہ ہیں، ذمہ دار وہ ہیں، ہم کیسے وہ ذمہ دار ہیں؟ پھر تھوڑا اوپر جائیں گے تو مسلم حکومتوں کو ذمہ دار، فلاں ذمہ دار. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. محمد بن سلمان کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا. میں اکثر بولتا ہوں آپ کے گھر میں سب نمازی ہیں، آپ کے گھر میں دین کا بول بالا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے جو ہے اسوہ حسنہ، قدوہ صالحہ بنے ہیں، نمونہ اچھا بنے ہیں. آپ اپنے گھر کے بے نمازی کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہو، اپنے گھر کے حالت کو اسلامی ماحول میں تبدیل نہیں کر پا رہے ہو، اور حکومتوں کو مشورہ دیتے ہو یہ کرنا چاہیے. اور پھر وہ علماء کی تنقید، آپ کو یہ نہیں، یہ بیان ایسے نہیں ایسے بولنا تھا، یہ آپ نے سخت بول دیا. نیچے بیٹھے ہیں لیکن جب تقریر کے بعد بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ علماء سے زیادہ انہیں سمجھتا ہے. میرے بھائیو یہ میں صرف ایسے ہی مذاق میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا بہت دھیان سے سنیے، میں جملہ کہہ رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں، بہت سنگین مسئلہ ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہماری گمراہی کی ایک بڑی وجہ ہے. خیر، میں نے ایک تمہیدی طور سے کہا کہ ہمارے 4 بڑے دشمن ہیں، اور ہمارے ان دشمنوں کا غلبہ ہر سطح پہ نظر آ رہا ہے. اب کن سطحوں پر ہمارا کیا کیا بگاڑ لیا انہوں نے، اس تناظر میں نے ایک چھوٹی سی قرآن کی سب سے مختصر صورت میں سے ایک لیکن انتہائی جامع پڑھی، سورہ عصر، جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی، یعنی ہمارے آپ کی اور سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ مختصر سی سورہ ہی نازل کر دیتا، ساری تفصیلات کا مطلب نہیں ہے اس میں، بطور ہدایت کے اگر اس مختصر سی صورت ہی کو نازل کر دیتا ہے تو ہدایت کے لیے یہی صورت کافی ہوتی ہے. اندازہ لگائیے کہ اتنی جامع صورت ہے. اس میں جو بات کہی ہے نا، ہمارے دین کی باتیں اجمالی طور سے اس میں سمٹی ہوئی ہے، پوری زندگی کا پہلو ہر پہلو. اللہ نے قسم کھائی والعصر، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرا وقت بہت کم ہے جو مجھے بیان کرنا ہے اس اعتبار سے کہ زمانے کی قسم. زمانہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے نا، یہ زندگی جس کو ہم گنواتے ہیں، گپ شپ میں اڑاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں، اہم چیزوں کو چھوڑ کر توحید، دعوت توحید، دین سیکھنے سے زیادہ ہم وہ جو ہے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں، ٹی وی چینل پر مجلسوں میں ہنسی مذاق کرتے، سمجھتے ہیں یہ ہلکی پھلکی چیز ہے. بہت قیمتی چیز ہم ضائع کرتے ہیں. اس کو جاننے کے لیے یہ سورہ عصر پڑھی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے جب بازار میں دیکھا ایک برف بیچنے والے کو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا برف خرید لو ورنہ ضائع ہو جائے گا، پگھل رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی کا برف رکھا ہے ٹیبل پہ، بیچنے لایا ہے وہ. اب اگر 1 گھنٹہ نہیں بکے گا تو کتنا کم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پورا پگھل جائے، پورا مال ضائع ہو جائے. تو ایسے ہی ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی، معنی کی گہرائی معلوم کہ جیسے اس برف فروش کی جو پونجی تھی، مال تھا، وہ دھیرے دھیرے گل رہا ہے، پگھل رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ایسے ہماری اصل پونجی ہماری زندگی ہے جو اللہ نے ہم کو ایک موقع کی طرف کی شکل میں دیا ہے. ہماری زندگی کا یہ برف، زندگی کے یہ لمحات، ہر درجہ ہر لمحہ پگھلتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی موت، اپنی قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. زمانے کی قسم، اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے جو سورہ منافقون کی آخری آیت ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے. من قبل ان یأتی احدکم فیقول، تو وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ذرا ایک قریب کی مدت تک مجھے تھوڑا سا مہلت دے دے، ٹائم دے دے، اسپیس دے دے، اور یعنی ابھی مت مار، تھوڑا ٹائم دے دے. فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، نماز پڑھ لوں، حج کر لوں، زکوٰۃ کر لوں. نہیں، صدقہ و خیرات کر لوں. تو اس کی ایک وجہ یہ کہ صدقہ سب سے کم ٹائم میں ہوتا ہے، نماز روزے کے لیے سب ٹائم زیادہ لگے گا. دوسری یہ کہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دین کو جب فراموش کرتا ہے تو دولت پر مرکوز کرتا ہے، دنیا کمانے میں پاگل بنا رہتا ہے، اسی پہ مرتا رہتا ہے. تو صدقہ کرتا ہے آدمی تو گویا مال کی محبت کو قربان کر رہا ہے اللہ کے لیے، اپنی محبوب چیز کو. تو میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، واقم من الصالحین، اور نیک بن جاؤں. اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ کیا جواب ہے اس پر، اس نفسیات پہ؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی انسان کا، نفس کا آخری وقت، مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز اسے مؤخر اور پیچھے نہیں کرتا. غور کیجیے، یہ میں یوں ہی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان حقیقتوں کو سامنے رکھیے. اللہ کا خوف جب دل میں ہوتا ہے، اپنی موت ہمیں یاد رہے گی، قبر، آخرت، جنت، جہنم،
حقیقی معنی میں ہم اگر مانیں گے تو ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے یہ جو صحیح باتیں علماء کرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نا، اس کے ماننے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جہنم کا حقیقی عقیدہ اور یقین نہیں ہے۔ جہنم کا عقیدہ اگر ہوتا تو مصیبتوں پہ ہم تڑپ جاتے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے، اس کی نوکری کمائی دمائی اور دنیا کے انتظامات سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلا جائے، اس بھیانک عذاب کا شکار نہ بن جائے۔ ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، ان مسائل کو سنتے ہیں، قابلیت بتاتے ہیں اپنی۔ یہ شیطان کے حملے کا اثر ہے کہ ہم اور آپ غلط ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمانہ دیا ہے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھیے کہ فرشتہ میری روح نکالنے آیا اور میں کہہ رہا ہوں رب العالمین تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا ٹائم، میں کچھ کام کر لوں، نہیں توبہ کر لوں، یہ کر لوں۔ اللہ کہے گا ایک لمحہ مقررہ وقت سے ایک سانس آگے نہیں بڑھا سکتا، پوری کائنات کی کوئی طاقت کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ اس ٹائم ایک لمحہ ایک سیکنڈ آپ کو ہم کو ایکسٹرا نہیں ملے گا۔ کتنا قیمتی ہے یہ وقت، اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی، اور یہی ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں یا فائدہ۔ آگے کے جملے کا اس سے تعلق ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی کو یوں ہی گزار رہے ہیں اگلی صفت کے بغیر جو اس میں بتائی گئی ہے، تو ہم اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے قیمتی سب سے قیمتی سرمایہ کو بیکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان، الجنس کا یا استغراق کا، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ خسر بھی اللہ نے نکرہ کہا، عربی دان یہاں موجود ہے، نکرے میں عموم ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کا خسارہ، ہر قسم کا گھاٹا، آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ انسان جنت سے محروم رہے اور جہنم میں جائے۔ اس سے بڑا گھاٹا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو آخرت کا ہے۔ دنیا کا گھاٹا یہ ہے کہ آپ دنیا میں عزت سے، احترام سے، اللہ کی نصرت سے، مدد سے محروم ہو جائیں۔ تو ان الانسان اللہ، سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ تو ہم گھاٹے میں ہیں یا نقصان؟ آگے اللہ نے بتایا گھاٹے سے بچنے والا کون ہے، خسارے سے بچنے والا کون ہے، نقصان سے۔ اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، بہت غور سے یہ چار آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن آج موجودہ تناظر میں جو ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں اس کو سامنے رکھیے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، دوسرا جو صالح عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی تلقین، صحیح بات بتائی، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، دونوں شامل ہے۔ اسی کو دوسری تعبیر میں قرآن اور حدیث میں کہا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں 80 سے 90% لوگ یہ عمل نہیں کرتے۔ آپ کے گھر میں کوئی غلط کام کرتا ہے، جہاں آپ کو اختیار ہے، کیا آپ بولتے ہیں، لڑتے ہیں اس کے لیے؟ جیسے آپ باہر دوسری چیزوں کے لیے لڑتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں علماء پر، جماعت میں، گھر میں آپ ویسے ہی لڑتے ہیں، غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اپنے بیٹے کی، اپنی بیوی کی، بچوں کی، اور اگر غلطی ملتی ہے تو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے جماعت میں کرتے ہیں، کہ اس کو سدھارنے کی بجائے جا کے دوسروں کو بولتے ہیں۔ محمد بن سلمان کی غلطی وائرل کر رہے ہیں، اس سے کیا اصلاح ہوگی؟ حاکم کی غلطی، علماء کی غلطی آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو تواسی بالحق کا معنی سمجھیے۔ آپ حق پرست نہیں ہیں جب لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں کرتے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، کسی عالم کے خلاف اگر بول رہے ہیں تو آپ اسلام کو، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ لکھ لیجئے، یہ میری بات اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ علامہ ابن عساکر علماء سلف کا قول نقل کرتے ہیں کہ عام مسلمان کی غیبت کرنا، برائی کرنا تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، عالم جو دین کا خادم ہے اس کی برائی کرنا زہریلا گوشت کھانے کے برابر ہے، وہ اور بڑا ہے۔ کیونکہ آپ جب عالم کی برائی کرتے تو لوگوں کو اس سے روک رہے ہو، دین کا کام کرنے سے اس کو باعث کر رہے ہو، اس کو کمزور بنا رہے ہو، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے آپ منع کر رہے ہو، آڑ بن رہے ہو، اس کا حوصلہ توڑ رہے ہو، لوگوں کو اس سے بدظن کر رہے ہو، اس کے فائدے کو آپ روک رہے ہو۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں اس سے بھی ہوگی۔ خیر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب آپ ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین کرنے والے بنیں گے نا تو دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی، وقت کا سپر پاور ہو، بڑی قوتیں ہوں، حکومتیں ہوں، کوئی پریوار ہو۔ ہمارے ہندوستان میں جو بولا جاتا ہے، یہاں کی حکومت، یہاں کے پریوار، جن کے بلڈوزر چل رہے ہیں، جن کے قانون بن رہے ہیں، جو ووٹر لسٹ سے ہمارے نام کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے کوئی راستہ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔
اسلام کی اتنی اسٹڈی کر رہے ہیں جو ہمیں پڑھنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہاں، یہودی اور عیسائیوں کو معلوم ہے مسلمانوں میں کون سا گروہ بدعتی ہے، کون سا سنت کے مطابق چل رہا ہے. کون ہے یہ یہود و نصارہ کو میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں. آج پڑھیے، نیٹ کا زمانہ ہے. امریکن رپورٹ کیا کہتی ہے، ان کے دانشور ان کے تھنک ٹینک کیا کہتے ہیں، موساد کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں جس طبقے سے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ سلفی گروہ ہے. ہمارے نزدیک وہ تشدد والے ہیں جبکہ شدت سے دور ہیں. لیکن ان کے پاس حق ہے، یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ ہے، یہ چیزیں مل جائے گی آپ کو. ان کو پتا ہے، وہ تحقیق کر کے ریسرچ کر کے سمجھ رہے ہیں. اور حق وہ ہے جس سے باطل کو خطرہ ہو. اسلام کے دشمن کو جس چیز سے خطرہ ہو وہ حق ہے. اس میں کوئی بولنے میں جھجک اور بات نہیں ہے. میں دوسروں کی تلقی وہ تغلیظ نہیں کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بتایا نا کہ یہ فتنے آئیں گے تو کیا کرنا ہے، کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، کون سا چھوڑنا ہے. جو غلط راستے کو بتاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، آئیں گے تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان. ہم من بنی جلدتنا، ہماری قوم کے لوگ ہوں گے. میں اس کو بولتا ہوں تشریح کرتے ہوئے، لمبا کرتا لمبی داڑھی، دیندار، تقریر کریں گے، اچھا درس دیں گے. واہ واہ کیا تقریر کیا. ہمارے بیچ یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان میں بات کریں گے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث حضرت حذیفہ کی جو شر اور خیر کے بارے میں پوچھا. لیکن جہنم بہت اچھی تقریر کریں گے، جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. تو چوکنا ہونا چاہیے کہ نہیں کہ ہم کسی کی تقریر سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی باتوں میں جہنم کی طرف دعوت تو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے کہ بچنا اس سے. مجھے دجال سے زیادہ اپنی امت پر جس بات کا ڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں ائمہ مضلین، گمراہ کرنے والے امام. کون ہے وہ، کہاں ہیں؟ آپ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ باتیں مت کیجیے ورنہ اختلاف ہوگا. برا لگتا ہے کسی کو تو کسی کو برا لگے، برا نہ لگے، اس کے لیے قوم کو جہنم میں جانے دیں. اپنا فریضہ ادا کرنا فرض ہے. یہ فرض ہے تواصو بالحق. ہاں، اہل بدعت کا علامہ ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں پر جیسے دین کو، حق کو پہنچانا فرض ہے، ویسے شرک، بدعت، اہل بدعت کا رد کرنا فرض ہے. جو یہ نہیں کرتا وہ دین کی دعوت نہیں دیتا، تواصی بالحق نہیں کرتا. اسے دھوکہ ہے اگر وہ صرف فضائل پیش کر رہا ہے، اگر وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں پیش کر رہا ہے، کسی کو بری لگنے والی. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ والے نہیں بنتے، کیونکہ دنیا میں وہ سب سے اچھے صادق امین تھے. خیر، بات پھیل گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن کی گارنٹی ہے کہ یہ 4 صفات ہوں گی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. تو آپ ہم خسارے سے بچے رہیں گے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. اب موجودہ حالات میں دیکھیے، حالات اور ذمہ داریاں عنوان ہے اس تناظر میں کہ مسلمانوں کی، ہماری اور آپ کی مجموعی طور سے ان 4 چیزوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پرفیکٹ ہے. جیسا اللہ اور رسول نے بتایا ہمارا ویسا ایمان ہے. نمبر 1 ہے کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کوئی بول سکتا ہے بھائی آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جو ایمان دیا ہے مسلمانوں کی اکثریت کا، سارے نے 100% نہیں، 60-70% ہی کہہ لیجیے، ہے ویسا ایمان جیسا اللہ اور رسول نے بتایا؟ ویسا عمل صالح ہے؟ ویسا تواصی بالحق جو ہونا چاہیے ہے؟ تواصی بالصبر ہے؟ صبر ہے مسلمانوں میں، نوجوانوں میں؟ ایک قوم عمل نہیں کرتی، دوسری کرتی ہے تو غلط کرتی ہے. ایک میں تفریط ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، دوسری میں شدت ہے، غلو ہے، مبالغہ ہے، اتباع ہوا ہے. قرآن حدیث کی بجائے دوسرے اصول ضابطے ہیں. تو میں نے کہا یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں میں موجودہ حالات کو پرکھ لیجئے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے. اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں، ذرا دھیان رکھیے، مسلمانوں کا ہر اسٹیج، ہر مسلک کا عالم ذمہ داری کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو بری گت بنی ہوئی ہے، ناگفتہ بے حالات ہیں، ہر جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. ابھی بہت سے نوجوانوں کو، نئی نسل کو اس میں لاجک نظر نہیں آتا. اس پر بھی میں اکثر بولتا رہتا ہوں. روحانی قوت ہے یہ. تھوڑی سی بس ایک دلیل دوں، 20-50 دلیلیں ہیں. ہم وہ قصہ سنتے ہیں، واقعہ غار میں پھنس گئے تھے، دہانہ بند ہو گیا تھا. 3 لوگوں نے اپنے اپنے مخلص اعمال کے ذریعے سے، اخلاص والے اعمال کے ذریعے سے دعا کی. تھوڑا تھوڑا پتھر سرک گیا. دعا کی پتھر سرک گیا. تو دعا میں کے ذریعے پتھر سرک دینے میں آپ کو لاجک دکھتی ہے. جو لاجک وہاں ہے وہی لاجک ہے یہ ایمان تقوی کے ساتھ اللہ کی مدد کا ملنا، دشمنوں سے محفوظ رہنا، سازشوں سے، حملوں سے محفوظ رہنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان
ہماری سب سے بڑی بنیاد ہے دین کی، اور ایمان اور عمل صالح یہ نفس سے جہاد، جو 4 دشمنوں سے لڑنا ہے نا، جو ہم پر حملہ آور ہیں، جنہوں نے چاروں چیزوں کو، ان 4 دشمنوں نے انہیں 4 چیزوں کو بگاڑ دیا. ہمارے نفس کی بھی اس میں، اب اس سے جوڑیے جو سمید میں بیان کیا تھا، نفس پرستی ہمارے عقیدہ، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق کو جو ہے بگاڑ کے رکھی ہے، صبر کو بگاڑ کے رکھی ہے. اب ایک ایک کا اگر تجزیہ کریں تو ایک ایک کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، کم پڑے گا، لیکن بہت محدود وقت ہے. تھوڑی دیر غور کیجیے، علماء سے سوچیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجیے، مطالعہ کیجیے کہ ایمان، ہمارا نفس سیکھنے نہیں دیتا، کسی کو ٹائم نہیں ہے کہ توحید سیکھے. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک بڑی تعداد، جب سمجھتا ہوں اکثریت اہل الحدیث کی ہوگی. اہل حدیث کا روئے زمین پر آج بھی ہم واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس انعام کی تحدیث کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں. اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کی تحدیث بیان کیجیے، شکر کا حصہ بھی یہی. تو ہم پر اس روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت توحید ہے. جس کے پاس توحید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بادشاہی کیوں نہ ہو، سب سے بڑا فقیر ہے وہ. اور اگر آپ فاقہ کرتے ہیں، 2 دن کھانا نہیں کھاتے، تیسرے دن 2 لقمہ ملتا ہے، لیکن توحید ہے، تو آپ سب سے امیر ہیں. ساری دنیا اور آخرت کی بنیادیں، ہماری پیدائش کا مقصد توحید، جنت اور جنت میں جانے کی بنیاد توحید، عمل کو قبول کرنے کی بنیاد، ہونے کی بنیاد توحید. اللہ کے رسول کی شفاعت انہی مسلمانوں کو ملے گی جنہوں نے شرک نہ کیا، یعنی توحید ہو. ہاں، جس کے پاس توحید ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ گناہوں سے بچے گا، اصلاح کرے گا، قرآن حدیث کی بات کو مانے گا، اچھے لوگوں کی باتوں کو مانے گا. یہ جو جھگڑا کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، انا کے چکر میں پڑ رہتے ہیں، عہدے کے لالچ میں جو لڑائیاں کرتے ہیں، ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ان کو جنت نہیں چاہیے، عہدہ چاہیے، ان کو جنت نہیں چاہیے، اللہ کی رضامندی نہیں چاہیے، ان کو دنیا کی دولت، مادہ پرستی چاہیے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ استثناءات ہوں، لیکن اخلاص ہوتا ہے تو وہ سارے، یہ توحید کی بنیاد کیا آتا ہے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی باتوں کو، جیسے کہ میں نے کہا، مانتا ہے. ابھی ہمارے گھر کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بات چیت بند ہے، رشتے کٹے ہوئے ہیں، وہ جنازے میں، شادی میں نہیں جاتے. کیوں؟ اس نے مجھے فلاں وقت ایسا کہا تھا، 1857 میں میرے کو گھور کے دیکھا تھا. پیدا ہونے سے پہلے میرے دادا کے ابا کو اس نے گالی دی تھی، اس کے ابا کے دادا نے. تو دادا نے دادا کو گالی دی تھی، تو پوتا اور پوتے کا پوتا جو ہے اس کو نبھا رہا ہے. عجیب کون سا دین ہے یہ انا ہے، میں، خاندانی عصبیت. توڑ دیجئے ان چیزوں کو. توحید ہوگی نا تو آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، 2 بھائی اگر رشتہ کاٹے ہوئے ہیں تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا، آپ جھک جائیں گے. اللہ پہل کرنے والے، ملنے والے سے خوش ہوتا ہے، آپ اللہ کو خوش کریں گے. ارے نہیں، میں جاؤں گا، جھک جاؤں گا، معافی مانگوں گا تو بولے گا کہ دیکھو یہ غلط تھا، میرے سامنے جھکا. یہ انا ہمیں دین قبول کرنے نہیں دے رہی ہے، اور ہم بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ جو بڑا سمجھتے ہیں وہ گھٹیا ہیں. جو اللہ کے لیے جھکتے ہیں وہ بڑے ہیں دین کے لیے. ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں ابھی صحابہ کرام کا، جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. تو ہمارا نفس، شیطان، کفار، منافقین، ان سارے لوگوں نے مل کر الگ الگ محاذوں سے ایک لسٹ بنائیے کہ مسلمانوں کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں، نوجوانوں کی گمراہی کے. آج کل یہ ٹاپک بہت لوگ بہت بیان کر رہے ہیں، الگ الگ چیزیں. خارجی طور سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے، داخلی طور سے ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. اب غور کیجئے، ابھی ایمان اور عمل صالح پہ اگر رکے ہیں تو میں نے کہا ایک ہی چیز پر بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. ابھی روافظ، جن کے ہمارے یہاں کچھ لوگ تائید کرنے لگے ہیں، ابھی آپ نے سنا نہ ان کی توحید صحیح ہے، اللہ پر ایمان صحیح ہے، نہ قرآن پر ایمان صحیح ہے، نہ رسولوں پر ایمان صحیح ہے، نہ تقدیر پر ایمان درست ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پہ کچھ باتیں بیان کی. ان کے یہاں عقیدہ بدا بھی ہے. ابھی وہ لوگ نئی تشریح کرتے ہیں، ان کے یہاں تقیہ نہ چھپاتے ہیں حقیقت کو. تو بدا کا کہتے ہیں، جیسے اہل سنت میں ناسخ و منسوخ کو مانتے ہیں، ویسے ہمارے یہاں بدا ہے. بدا فی الارادہ ہے، بدا فی العمل ہے، بدا فی العلم ہے. تو ہم بدا فی العمل میں مانتے ہیں جیسے نسخ ہوتا ہے. یہ تعویل کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ 12 امام معصومین سب جانتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں اللہ کو بہت سی چیزیں پہلے سے معلوم نہیں تھی جو بعد میں معلوم ہوئی. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ صحابہ مرتد ہو گئے. ابھی آپ نے اتنے سارے عقیدے سنے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. اب جو مسلمان ان کی تائید کر رہے ہیں، آپ اور ہم میں سے جو لوگ بھی کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح مسلمان ہیں؟ نہیں ہے. میں بیان کر رہا ہوں، لکھ لے، دلیل کی بنیاد پر بول رہا ہوں.
ابھی پڑھیں گے دلیلیں کہ جو حضرت فضیل بن عیاض کا ایک قول یاد رکھیے، من عظم صاحب بدعت اور صاحب ہوا اور مبتدعا، جو بھی لفظ ہو، ہاں، فقط اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کی عزت کرے وہ اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ ایک قول میں نے پیش کیا، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے ہوائی بات، ایسے اقوال سلف کے آپ کو کتاب بھر کے ملیں گے، پیٹ بھر کے، دل بھر کے، کتاب بھر کے، اور کئی کتابیں بھر کے، اور یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے۔ ابھی دلیلیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بدعتی ہیں ان سے دور رہو، کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، ان سے دور رہنا، ان سے بچنا، ائمہ مضلین سے ہم کو ڈر ہے، ان کی تائید نہیں کرنا، ان کا رد کرنا۔ کتنی دلیلیں ہیں، آپ ان کی تائید کر رہے ہیں تو آپ قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہیں کہ موافق ہے۔ منافقین کے چکر میں پڑ گئے، اور کیوں پڑھ رہے ہیں یہ؟ کیوں جو ہمارے جو بھائی تائید کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پہلی بنیاد الا الذین آمنوا، آمنوا کو سمجھا ہی نہیں ہے، ایمان کسے بولتے ہیں، وعملوا الصالحات اس کو بھی نہیں سمجھا، وتواصوا بالحق اس کو بھی نہیں جانا۔ اگر حق کی تلقین کرو جانتے تو غلط کی تائید نہیں کرتے، اور صحیح علماء کو، صحیح عقیدے والی حکومت اور لوگوں کو، دین کا کام کرنے والے لوگوں کو برا نہیں بولتے۔ جب وہ غلط کی، باطل کی تائید کر رہے ہیں، اہل باطل کی، تو اہل حق اور حق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ خسارہ اٹھانے سے بچنے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا تواصی بالحق صحیح نہیں ہے تو آپ ان الانسان لفی خسر میں شامل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ خسارے میں ہیں اگر ایمان نہیں ہے، خسارے میں ہیں اگر عمل صالح نہیں ہے، خسارے میں اگر تواصی بالحق نہیں ہے، اگر باہم صبر نہیں ہے۔ جذباتی مسلمان ہے، جذبات سے نہیں ہوتا، جذبات کے ساتھ تقویٰ ہونا ضروری ہے، اسلامی اصول ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو تائید کر رہے ہیں ہمارے یہاں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں جانتے اللہ کی توحید کا۔ میں نے ابھی دھولیے میں 15-20 دن پہلے 2 گھنٹے سے زیادہ کا خطاب کیا، یہی ایران کی جنگ کے تناظر میں، اسی پہ کروایا گیا۔ تو اس میں شیعوں کے بہت ساری باتیں، ان کی تاریخ، ان کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے اس ضمن میں نے پہلے اصول بتایا۔ ہمارے یہاں آج مسلمان عقیدہ جو نہیں جانتے، میں کہہ رہا ہوں، اس میں ایک چیز عقیدہ توحید کی ایک جان ہے، کیا؟ ولا اور برا، جس کا شیخ مصطفیٰ نے بالکل آخری میں ذکر کیا۔ ولا اور برا، ولا کیا ہے؟ دوستی، تعلق، اور برا کیا ہے؟ بیزاری، لا تعلقی۔ ایک حدیث ہے، اور غران ایمان، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ہاں، کیا ہے؟ دوستی، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، نفرت، اور اس محبت ہوگی تو دوستی ہوگی، نفرت ہوگی تو دشمنی ہوگی۔ آگے والا جملہ ہے اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ ولا اور برا دماغ میں رکھیے، جا کے پڑھیے، سمجھیے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، توحید کا حصہ ہے، توحید کی چوٹی ہے، سمجھ لیجیے۔ کیسے چوٹی ہے توحید کی؟ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے وہ آپ کا محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہوگا۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں بھی کئی جگہ پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ کیا کوئی آج مسلمان ایسا ہے جو بولے گا کہ مجھے ابو لہب بہت پسند تھا، مجھے فرعون سے محبت ہے؟ بولے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، چلا جائے گا۔ اگر دل سے ہے ایسا تو اللہ کے دشمن سے، فرعون سے محبت نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن آج کے فرعون سے تو آپ محبت بتا رہے ہو، جو اللہ پہ تنقید کر رہا ہو، جو اللہ پر ایمان جس کا صحیح نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو گالی دیتا ہے، اور گالی دینے کو، لعنت بھیجنے کو، ابھی جو ذکر کیا تھا انہوں نے کہ ان کی دعائیں، خمینی نے لکھا کہ اے اللہ قریش کے 2 طاغوتوں، 2 جبت پر لعنت بھیج، صبح شام پڑھنے کی دعا بتائی ہے۔ ابو بکر اور عمر نام لیا ہے آگے، خمینی کی کتاب میں موجود ہے۔ نہیں مانتے ہمارے لوگ، بولتے پرانے شیعہ تھے یہ، ابھی ایسے نہیں ہے۔ ارے تو ابھی کے شیعوں نے کیا بدل دیا؟ ان کتابوں کو ختم کر دیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ قطر کی مجلس پہ سوال کیا گیا کہ جو چیز آپ کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے، سنیوں سے نفرت کی جاتی ہے، سازشیں کی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، مسجدیں توڑی جاتی ہیں، اس کو بند کیجئے۔ کیا انہوں نے کیا ایسا؟ کیسے بدل گئے؟ تو کم سے کم ان کے جو بڑے بڑے علماء یہی کہہ دیں کہ ہمارے خمینی اور خامنائی، یہ لوگ جو صحابہ کو برا والا کہتے تھے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ گمراہ تھے۔ ایک جملہ، ایک بیان بتا دیجئے۔ نہیں ملے گا، نہیں مل سکتا۔
جو ایسا بیان دے گا قتل ہو جائے گا وہ. سنیوں کا مسلسل قتل عام ایران میں ہوتا ہے. اہواز ایران کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں عرب سنی مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ. روز مارے جاتے ہیں. فلسطینیوں سے زیادہ ظلم ہوتا ہے. ابھی لوگ بولتے ہیں, باتیں پھیل گئی ذرا. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ عربوں کو برا بھلا فلسطین میں کیا. ایران نے فلسطین میں کیا مدد کی؟ ایران نے فلسطین میں کیا مدد کی؟ غزہ پہ 2.5 سال تک جو کچھ ہوتا رہا, ایک گولی چلائی ایران نے؟ مدد کی؟ غزہ کے بچوں کو شیعہ بنانے کے لیے کوشش کی ہے. خبریں ایسی ہے عراق میں یہود و نصارہ کی فوج کے ساتھ مل کر سنی لوگوں کا قتل کیا ہے. یہ خبریں ہیں. صدام حسین کو جس وقت پھانسی دی جائے, مقتدی الصدر, پھانسی کے وقت مقتدی الصدر شیعہ جو ان کا بڑا عالم تھا وہاں موجود تھا. کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں؟ داعش, القاعدہ, مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں کو بنانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے. ہیلری کلنٹن کا بیان تھا کہ موساد نے, CIA نے, M16 جو برٹش گورنمنٹ کی جو ہے ایجنسی, ان لوگوں نے مل کے داعش بنائی ہے اور اس میں اخوان المسلمین نے ہماری مدد کی ہے. اور اخوان المسلمین آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں شیعوں کی تائید کرتے ہیں, سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں. جتنے اہل باطل ہیں, دوسرے مذہب والے, مسلمان کہلانے والے, سب سعودی کو برا کہتے ہیں, سب اہل حق اور سلفی کو برا کہتے ہیں, کیونکہ سب کو حق سے جو ہے خطرہ ہے. مخبری کرتے ہیں کہ ان سے خطرہ ہے, ان کے پاس ایسا ہے. اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں, بڑی بات بول رہا ہوں, لیکن یہ رپورٹیں آ رہی ہیں. لوگ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میری سمجھ کے باہر ہے. بیان نہیں کرتے اسی لیے لوگ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ایسی بکواس پھیلاتے ہیں. جو دشمن ہے مسلمانوں کے ان کو دوست بتاتے ہیں, جو دوست ہے مسلمانوں کو ان کو دشمن بتاتے ہیں. تو فلسطین میں کیا کیا؟ ایک بات جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی ہے, یہ لکھ لیجئے. مجھے موقع نہیں ہے, بہت کم ہے, میں ذرا اسی لیے میری باتیں منتشر. طاہر بیگ صاحب نے وقت جو بتایا شیخ نے, اور کوئی سوال جواب, تو میں تھوڑا اس ٹینشن میں کہ کون سی بات پیش کروں, کون سی چھوڑوں. تو اس تناظر میں ہو سکتا ہے بات ادھر ادھر غیر مرتب ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو تاریخ ہے, جو ابھی جو کچھ آپ نے سنا, اور میں نے کہا اس میں کئی انتہائی خطرناک عقیدے رہ گئے. جیسے ایک رجعت کا عقیدہ ہے, بدا کا عقیدہ ہے, بدا میں تقدیر کے انکار کا. لیکن ابھی ان کے شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر کو ہم مانتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں, حقیقت میں نہیں مانتے, لیکن یہ تقیتاً کہتے ہیں. ان کی کتابیں ہیں جس میں بدا اور اللہ کے علم پر سوالیہ نشان ہے, اللہ کی قدرت کا, ہر چیز پر قادر ہونے کا انکار کرتے ہیں. رجت کا, علی حضرت اللہ واپس 12ویں امام واپس آئیں گے. ابھی جو بتایا نا, دونوں کی باتیں ملا کے, شیخ طاہر بیگ اور شیخ مصطفیٰ, کہ 12ویں امام آئیں گے, یہاں مکہ میں قتل کر کے بیعت لے کے مدینہ جائیں گے. مدینہ میں ابوبکر صدیق, عمر فاروق کی قبر کو کھود کے سولی دیں گے. پھر حضرت عائشہ کو نکال کر ان پر حد رجم قائم کریں گے, اس لیے کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کا جرم کیا تھا, جبکہ قرآن میں اس کی براءت موجود ہے قیامت تک کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ اب اس کے باوجود, اس ان آیتوں کے باوجود, اگر کوئی حضرت عائشہ پر الزام لگاتا ہے تو وہ کافر ہے, اس لیے کہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن بھی نہیں مانتے, قرآن کی باطنی تفسیر کرتے ہیں. ابھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ کا سنا آپ نے, مرج البحرین یلتقیان میں بحرین 2 سمندر ملتے ہیں کی تفسیر کرتے ہیں کہ فاطمہ اور علی مراد ہیں. شیعہ یہ تفسیر کرتے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اہل بیت کے امام کر رہے ہیں, اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر آپ اپنے طور سے کوئی غلط بات بولو گے تو لوگ نہیں مانیں گے مسلمان, لیکن اگر یہ بولو گے کہ اہل بیت کے فلاں امام نے یہ کہا, فوراً مان لیں گے آنکھ بند کر کے. تو ان کے جتنے پیدا کیے ہوئے گروہ ہیں نا, سب اہل بیت سے جڑتے ہیں. شیعوں کو پیدا کردہ جو باطنی طبقات ہیں, دروز ہیں, کرامتہ ہیں, جنہوں نے مکہ میں جا کے قتل عام کیا تھا, حجر اسود کو اکھاڑ کر 20 سال تک حجر اسود کو دوسری جگہ رکھا تھا, وہ شیعوں کا ہی ایک غالی فرقہ ہے, کرامتہ باطنیہ کا. دروز ہیں, نصیری ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فلسطین میں کیا کیا. ابھی ہمارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں, ارے یہ عرب سنی مسلمانوں نے امریکہ کو بیچ دیا. کیسے دیا, کیوں دیا, آپ جانتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے قانونی اعتبار سے, ان کو کیا کسی سنی مسلمان کو مارنے کے لیے دیا تھا؟ نہیں, کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایسا. اور ایران پر بھی حملے کے تعلق سے اس میں تفصیلات ہیں, میں بھی جاؤں تو وہ کہیں گے خبریں آپ پڑھیے. آپ, انہوں نے کوئی پہل کبھی کہیں سے نہیں کیا, سعودی عرب نے بالکل نہیں کی. اب میرا اس کے الٹ سوال ہے کہ اس کو آپ کہتے ہو کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کو ساتھ رکھا ہے, دبا کے رکھا ہے, پالیسی کے تحت, حکمت کے تحت. آپ یہاں
دوستی کرتے ہو کوئی کانگریس پارٹی میں، کوئی بعض مسلمان بی جے پی میں چلا جاتے تو فتویٰ دے دیتے ہو. میں نے ایک جگہ بھی سوال کیا بنگلور میں کہ اگر کوئی عرب مسلمان یہ بولے کہ ہندوستانی مسلمان برابر نہیں ہے، ہاں ان سے مسجد چھین لی گئی، توڑ دی گئی، اس جگہ پہ مندر آس پاس اسی جگہ یا بغل میں بنا دی گئی، افتتاح ہو گیا، اور مسلمان کچھ نہیں کر پائے، بزدل ہیں، یہ ہے وہ ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی عرب مسلمان صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بکواس ہیں، ہم بیکار ہیں. تو آپ اپنی مجبوریاں بتاؤ گے، حالات کے تقاضے بتاؤ گے، اپنی کوششیں بتاؤ گے کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. تو کیا ان کے حالات اور ان کی مجبوریاں آپ جانتے ہیں؟ اور مجبوریوں میں جو دشمنان ہیں جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. یہودی اور نصاری اگر مسلمانوں میں سے کسی کو بھیج کے آپ کی مسجد میں دھماکے کرواتا ہے، کیا کر لوگے؟ وہ اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے. مسلم عورتوں کو داعش والے قتل کرتے تھے، ریپ کرتے تھے، اس میں دروز تھے، شیعہ تھے، فلاں تھے، ڈھیما تھے، اور میڈیا میں آتا تھا کہ وہ سلفی ہیں، وہابی ہیں. نعوذ باللہ. جھوٹ ہے، یہ صریح جھوٹ. کیوں؟ کہ ہمارے دشمنوں کا یہ ایجنڈا ہے کہ جو آپ کا دوست ہے اس کو دشمن بنایا جائے، اور ہم مان لیتے ہیں جو دوست ہے وہ دشمن، جو دشمن ہے وہ دوست. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ پڑھیے. علامہ احسان ظاہری کی کئی کتابیں، شیعہ و سنہ، شیعہ و تشیع، شیعہ و اہل البیت، شیعہ و القرآن، 4-5 کتابیں ہیں. اس میں سے میں سمجھتا ہوں تقریباً سبھی کا اردو ترجمہ پڑھیے، آپ کا دماغ گھوم جائے گا. کیا ان کا مذہب ہے، کیا حقیقت ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم کو فرصت بھی نہیں ہے، دین کے لیے فرصت نہیں ہے. گھر میں راشن بھرنا ہے، ہاں دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ہے، تھوڑا موبائل دیکھنا ہے، اسپورٹس ہے، کرکٹ کا میچ ہے، اس کے لیے ٹائم ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو دے دیں گے جواب، جہنم میں ڈالے گا چلے جائیں گے. اتنا سرل معاملہ ہے یہ، اتنی ہلکی باتیں ہیں یہ. ایسا مزاج ہم نے بنا لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان شیعوں کے تعلق سے بات تھوڑی پھسل گئی، چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں اس کی ضرورت. شیعوں کے تعلق سے ہم علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، اور بہت سارے علماء نے، علامہ ابن حزم وغیرہ نے بھی لکھا کہ انہوں نے کبھی غیر مسلموں سے جنگ نہیں کی. اسلام کے نام پر، دین کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کے فائدے کے لیے کبھی دوسرا، ہمیشہ مسلمانوں کو مارا کاٹا، غیر مسلموں کا ساتھ دیا. آپ شروع سے دیکھ لیجیے. واقع حضرت عثمان کو شہید کرنا، اس وقت شیعہ باقاعدہ نہیں تھے، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ تھا، اسی کی نے بعد میں شیعت کی شکل اختیار کی. ہاں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو مرا، جس کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں، جس کا بھی تذکرہ ہوا، مجوسی تھا، ایرانی. تو وہ انتقام لے رہا تھا کہ ہماری حکومت جو ساسانی خاندان کی ہے اور جس کا رشتہ سورج دیوتا سے ہے، ہاں ان کو انہوں نے مار بھگایا، اس کا انتقام لینا ہے. اور ایک اور بھی بات شیعوں کے بارے میں دھیان رکھیے گا کہ ان کے مذہب میں قرآن حدیث سے زیادہ اثر یہودیت کا ہے، مجوسیت کا ہے، دوسرے مذاہب کا ہے. یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، کتابوں میں، انسائکلوپیڈیا میں لوگوں نے ثبوت دیے. ہندوؤں کا جو تناسخ ہے نا، روحوں کا آنا جانا، یہ عقیدہ بھی بعض شیعوں میں پایا جاتا ہے. تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، رجت کا عقیدہ دوسروں سے لیا ہے، بدا کا عقیدہ یہودیوں سے لیا ہے، امامت کے سب سے اہم اور بنیادی ہونے کا عقیدہ یہودیت سے آیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، تو برہمنیت اور مجوسیت کا بھی یہ ان کے یہاں ہے. تقیہ جو ہے ان کے یہاں ہے، دکھانا کچھ چھپانا کچھ، یہ بھی یہودیت سے ہے. ہمارے یہاں بھی جو مذہب ہے برہمن، ان کے 4 لوگوں کے ایک مزاج ہیں، بولتے ہیں برہمن، یہودی، شیعہ اور مجوسی. یہ آپ کو ایک مزاج کے ملیں گے، رد عمل والا، دشمنی والا، گالی گلوچ دینے والا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی کچھ لوگ اعتراض کیے تھے، اس لیے اس کو بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ پوری تاریخ میں انہوں نے غیر مسلموں سے جنگ نہیں کی. تو ابھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی تو اسرائیل اور امریکہ سے جنگ لڑ رہے ہیں نا. تو میرا سوال ہے، آپ غور کیجئے، کیا ابھی جو جنگ ہو رہی ہے ایران مذہبی جنگ لڑ رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں لڑ رہا ہے؟ پہلا سوال. جنگ شروع کیسے ہوئی، کس نے کیا؟ ایران لڑنا چاہتا تھا کیا؟ نہیں لڑنا چاہتا تھا، وہ تو ساری شرائط ماننے کو تیار تھا. ہاں نیوکلیئر مادہ جو ریچمنٹ تھا، ہاں مادہ یورینیم کا، ہاں وہ دینے کو تیار تھا. جنیوا میں بات کر چکا تھا. 2 مارچ کو میٹنگ بھی تھی، 28 فروری کو حملہ کر دیا. اور پھر یہ انتقامی کارروائی، کیونکہ انہیں ڈر ہوا کہ ہماری حکومت چھین جائے گی، امریکہ اور اسرائیل کی پٹھو بیٹھ جائے گی. تو جیسے عراق کے تیل پر قبضہ ہے،
جیسے ونزویلا پر امریکہ نے قبضہ کیا، ویسے امریکہ یہاں قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ ہماری کٹ پتلی حکومت بیٹھے، اس کے تیل پر ہمارا چلے، اور چائنا اور رشیا جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ اٹھائیں، پوری دنیا کے تیل پر، انرجی پر ہمارا قبضہ ہو جائے۔ یہ امریکہ کا، اسرائیل گریٹر امریکہ اور اپنے علاقے کی قوت اور دادا بننا چاہتا تھا، ان کا یہ مقصد تھا۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ 1-2 دن میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، شروع کیا تو 3 دن میں ختم ہو جائے گا، غلط اندازہ ہو گیا، لیکن جنگ چھڑ گئی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ایران کا ساتھ چین اور رشیا دے رہے ہیں، ان کے بھی کس لیے دے رہے ہیں؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اصول کے لیے نہیں۔ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ انہوں نے انرجی پر قبضہ کر لیا، ایران بھی چلا گیا تو ہمارے لیے انرجی کا بہت پرابلم ہو جائے گا۔ ان کو روکنا اب ضروری ہے، امریکہ کو، اسرائیل کو، اور بھی دوسرے مقاصد عالمی سطح پر اپنے اپنے انتقام لے رہے ہیں، اپنے اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کہ بیس وہاں بنانے کی بات ہے جو غیر مسلموں کے لیے استعمال نہیں ہوا، لیکن ایران کا بیس شام کے سنی مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے ایران کا بیس رشیا کے جہازوں نے استعمال کیا، اور یہ ماضی قریب کی بات ہے، 10-15 سالوں کے بیچ میں، کوئی پرانی بات نہیں ہے، ریکارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لوگ فتویٰ نہیں دیا، ہمارے چلتے پھرتے گوگل العلوم کے ماہرین و مفتی، جاہل مفتی یہاں فتویٰ نہیں دیتے، ان کی کس سے دوستی ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ آن ریکارڈ ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ چھپا نہیں رہا۔ یہ خامنہ ای جو ابھی مارا گیا، یہ حج کو بولتا تھا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ سیاسی اجتماع ہے، اس کا بیان آن ریکارڈ ہے۔ آج چھپنے والی باتیں نہیں ہیں، اب علماء بتاتے ہیں تو یہ مانتے نہیں، ارے ایسا ارے ویسا۔ یہ چیزیں جب آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، اہل حق کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کا نہ ایمان صحیح ہے، نہ تواصی بالحق صحیح ہے، نہ تواصی بالصبر صحیح ہے۔ آپ صحیح پر صبر بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھہر نہیں رہے، اہل حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، علماء کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کا دل نہیں مانتا، آپ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ قرآن حدیث کو، اللہ کو خوش کرنے والے نہیں، قرآن حدیث کو ماننے والے نہیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان الا الذین آمنوا موجودہ حالات میں دیکھیے کہ کیا ہمارا ایمان درست ہے، وعمل الصالحات، عمل صالح۔ اب ایمان میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، 6 چیزیں، 6 بنیادیں جو ہیں، ان 6 کو پرکھیے۔ اور میں شارٹ میں کہوں، ٹائم شاید زیادہ نہیں ہے، شارٹ میں اگر کہوں تو یہ 6 چیزوں پر جو ایمان کی چیزیں ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں مسلمان کہلانے والے مختلف گروہوں نے انحراف اختیار نہ کیا ہو۔ جتنے بدعتی فرقے ہیں، الگ الگ نام آپ سنتے ہیں، ان کے اثرات آج موجود ہیں، جہمیہ، قدریہ، اشعری، ماتریدی، اور معتزلہ، ماتریدیہ، یہ جتنے ایسے اور بہت سارے صوفیہ، جتنے گمراہ فرقے ہیں، ان کی جب آپ چھان بین کرو گے تو ان عقائد میں وہ افراط و تفریط کے شکار نظر آئیں گے۔ صحابہ کرام میں شیعوں نے اہل بیت کی محبت میں بظاہر افراط کیا، اہل بیت سے بھی حقیقت میں محبت نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں، اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ خوارج ان کے برخلاف اہل بیت کو بھی گالی دیتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے، ایک طبقہ جو اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، تحریف، انکار کرتا ہے، یہ جہمیہ کہلاتے ہیں، معطلہ کہلاتے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھ کہ یہ نہیں ہے، ہمارے ہندوستان میں جو اشعری ماتریدی دیوبندی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے عقیدے پہ نہیں ہیں، ماتریدی اور اشعری عقیدے پہ ہیں۔ عقلانیت ہے ان میں، عقل کو نقل پر مقدم کرنا، اور اسی بنیاد پر بہت سارے وہ عقیدے جو اللہ سے، قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، یہ نہیں مانتے، اس کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کے کلام اس کی تعویل کرتے ہیں۔ مولانا مودودی، حسن البنا، سید قطب، ڈاکٹر اسرار، علی مرزا، ان کے سب کے عقیدے میں خامیاں، خرابیاں ہیں، اہل سنت سے انحرافات ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کو غلط بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کی بات ہمارے لیے تاریخی نہیں ہے، جیسا کہ مولانا مودودی اور انجینئر کہتے ہیں، تاریخی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں صحابہ کرام کو عدول ماننا، ایمان والا ماننا، جنتی ماننا، ان کی تنقید نہ کرنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ ان سے راضی ہوا، قرآن میں اللہ نے کہا وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابہ کے لیے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں، جتنے صحابہ ہیں سب کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جن سے اللہ راضی ہے، ہم اس سے ناراض ہوں گے؟ رافضی ان سے ناراض ہے، گالی دے رہا ہے، آپ اس کی تائید کر رہے ہو، تو آپ ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے دشمن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صرف اب آج کے علماء کو آپ گالی نہیں دے رہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہو، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بھی دشمن ہو،
اور جب ان کے دشمن ہو تو اللہ کے رسول کے دشمن ہو، رسول کے دشمن ہو تو اللہ کے دشمن ہو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ جو بدعتی طبقہ ہے روافض کے بارے میں بطور خاص لکھا، یہ یہود و نصارہ سے مسلمانوں کے لیے زیادہ برے ہیں، زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ نقصان دہ ہیں۔ کس لیے کہ یہود و نصارہ کو حکومت ملی تو ڈائریکٹ اسلام نہیں بدلیں گے، یہ بدلتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ اسلام کی بنیاد پر انتقام نہیں لیں گے، یہ لیتے ہیں۔ یہ اسلام کے عقائد پر حملہ نہیں کرتے، یہ کریں گے۔ اس لیے ان سے لڑنا، ایک دو نہیں 50 قول بتاؤں گا بلکہ سینکڑوں، ان سے لڑنا کفار سے لڑنے سے زیادہ افضل ہے۔ طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، ان سے ہتھیار سے بھی جنگ ہو سکتی ہے، ان سے مال اور زبان سے زیادہ ہوگی۔ موقع پڑنے پر ہتھیار سے کی جا سکتی ہے، جب طاقت ہوگی، شرائط ہوگی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ دھیان رکھیے، جن سے لڑنا ہے، جن کا رد کرنا ہے، آپ ان کی تائید کر رہے ہو۔ اپنے بچوں کو کیا پیش کر رہے ہو؟ جہنم کا راستہ۔ جو قرآن نہیں مانتے، قرآن محرف مانتے ہیں، 5 قسم کی تحریف ہوئی، 1 2 5 7 8 10 100 200 نہیں، 5000 سے زیادہ شیعوں کی بنیادی کتابوں میں روایتیں ہیں۔ علامہ احسان لہری کتاب پڑھیے، ہندوستان کے مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی دیوبندی عالم تھے، ان کی شیعہ اور قرآن پڑھیے، مولانا منظور نعمانی کی ان کے حوالوں سے پڑھیے۔ اتنی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی شیعہ ان روایتوں کا انکار کرے کہ میں نہیں مانتا تو وہ شیعہ نہیں رہے گا، شیعوں کی کتاب کا رد ہو جائے گا، ساری کتابوں کا، اصول کلینی، نہج البلاغہ، فلاں فلاں صاحب کا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو تخیہ کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں لیکن ایسے مانتے ہیں کہ پوچھیے گا شیعوں سے کھود کے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے یا قل اعوذ برب الناس کی صورت تک جیسے ہے جتنا ہے اتنا مانتے ہو کیا؟ اگر تقیہ کرے گا تو کہے گا ہاں مانتے ہیں، اور اگر سچ بولنے پہ آئے گا تو چپ رہے گا، جواب نہیں دے گا، نہیں مانتے۔ بناوٹی صورتیں ایران میں چھپتی ہیں، کئی لوگوں نے چھاپی ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو جنگ لڑی ہے، یا پوری تاریخ میں آج جو جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اسلام کا دفاع نہیں۔ آج کی جنگ میں بھی سنیوں کے حکومتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جتنا بم اسرائیل پہ نہیں گرایا، اس سے زیادہ امریکن بیس کے نام پر سنی مسلمانوں کے ملک میں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہو گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں دبئی اور فلاں جگہ جو یورپیت، مشرقیت یا ان میں دین سے کمی پیچھے آ رہی ہے، لیکن ان کے نزدیک دشمنی ہے کہ یہ سنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو سنی کا دوست ہو جائے۔ خمینی کا فتویٰ تھا کہ اگر کسی شہر میں کوئی شیعہ رہتا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، شیعہ عالم نہیں ہے تو جا کر پوچھے سنی عالم سے، سنی عالم جو فتویٰ دے اس کے مخالف عمل کرے۔ دشمنی دیکھیے۔ تو خمینی کیا کہتا ہے کہ اگر وہ غلط عمل بھی کرے گا تو سنی کی مخالفت کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ توحید سے لے کے وضو کے تک، طہارت کے مسائل تک، ہمارے ہاں جتنی چیزیں ہیں نا، میری اس بات کو سن کے آپ تحقیق کیجئے گا، شاید کوئی ایک چیز آپ بتائیے مجھے، اگر کسی کو مجھے تو نہیں ملی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم جس طرح مانتے ہیں اس طرح شیعہ مانتے ہیں۔ ہر چیز میں مخالفت، وضو کے طریقے میں بھی مخالفت۔ وہ پیر پہ مسح کرتے ہیں، ہم پیر دھوتے ہیں، ہم موزہ پہنتے تب مسح کرتے ہیں، اور قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی اور بھی چیزیں جو چیزیں ہیں، میں نے ایک مثال دی۔ تو اس کو اگر ہم مانتے ہیں تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھیک کرنا ہے تو ایمان ٹھیک کرنا ہے۔ کیسے؟ میں آخر میں تھوڑی سی بات بتاؤں گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح عمل۔ صالح عمل کون سا ہے؟ نیک عمل۔ اب ہمارے ہاں لوگ جو ہے، میرے پاس کچھ کاغذ ہے، اس میں ایک آدھ بڑی اچھی عبارت تھی، اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ بہت پیاری بات کہی ہے، افسوس کی بات کہ آج ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ دنیا سمٹ گئی ہے، لوگوں سے میل جول بڑھ گیا ہے، باہمی تعلقات، ثقافتیں، تہذیب و تمدن کا لین دین ہوتا ہے۔ ہر دوسرے مذہب کی یا دوسری چیزوں کو جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ موبائل پہ آپ کیجئے، جو کتابیں نہیں ملتی تھی اس کو مل جاتی ہے، جن شخصیات کو نہیں جانتے تھے آپ فوراً جان سکتے ہیں ان کے بارے میں، مذاہب کے بارے میں ان کے عقائد کو جان سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ بکواس پڑھتے ہیں، کام کی چیزیں نہیں جانتے۔ تو بہرحال تو یہ لوگوں سے میل جول بڑھ گیا، اور اس بنیاد پر وہ قومیں جو مسلمانوں کے دسترخوان پر بھوکوں کی طرح ٹوٹنے والی بات اللہ کے رسول نے کی ہو گئی ہیں، ان قوموں کا ہمارے اندر عمل دخل بہت ہو گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں پر کہاں سے کیا کیا حملے کر رہے ہیں۔ ہمارے عقیدہ توحید کو سب سے زیادہ نشانہ بناتے ہیں، ولا اور برا،
ہماری نہ رہ جائے، اس کے لیے کیا کیا انہوں نے گڑھا ہے، بنایا ہے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے، اور کوئی بتاتا ہے تو پڑھنے سننے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں ایک مثال، میں مثال دے رہا ہوں، ایک چلتا ہے کہ دنیا میں انسانیت کو سب سے بڑا مذہب میں مانتا ہوں، نہ ہندو نہ مسلمان، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا، ہے نا، ایک گانا تھا، اور پھر اس کو ایک مذہب بنا، ہیومینٹی ایک مذہب ہے، نہ کرسچینٹی، نہ یہود یا جیوس، نہ ہندوازم، نہ فلانازم، نہ اسلامزم، ہیومینٹی، ہیومنزم، جو بھی بولیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بولنے میں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم انسانیت کو مانتے ہیں، ہم بانٹتے نہیں ہیں، تو ان کو لگتا ہے سب کو ملانا چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے ملایا؟ کوئی ایسا معاشرہ بنا کر دکھایا جیسا مسلمانوں نے، جیسا اللہ کے رسول نے دکھایا، جیسا آج بھی مسلم حکومتوں میں امن چین سکون کہیں اور ہے؟ کچھ لوگ اور دوسرے مذہب کی بات کرتے ہیں، نہیں نہیں، مساوات، معصونیت، یہودیت کے 3 بنیادیں ہیں، اخوت، مساوات، اور کیا ہے ایک انصاف یا ایسا کچھ، آزادی، حریت، آزادی، پوری دنیا میں سب کو آزادی ہونا چاہیے، اس کی بھی آزادی، اس کی بھی آزادی۔ تو اب اس میں جب سالٹر، فرائڈ یہ بڑھتے ہیں تو یہاں تک نوجوانوں کو پڑھاتے کہ یہ تو مولوی لوگ دماغ جو ہے تنگ دل ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھو جانور جیتا ہے تو جانور میں نر مادہ، بھوک لگتی ہے تو کہیں بھی چارہ کھا لیتے ہیں، ایک نر اور مادے کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے تو مل لیتے ہیں۔ کوئی پابندی ہے کیا جانور پہ کہ یہ بیل یہ گائے سے نہیں مل سکتا، وہ بکرا یہ بکری کے پاس نہیں جا سکتا؟ تو ایسے ہی اگر دونوں کی رضامندی ہے تو ہونا، ایسے انسان میں ہونا چاہیے۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، چل رہی ہے ڈیٹنگ، بن گیا قانون یورپ کے بہت سے ملکوں میں، یہاں تک بن گیا کہ مرد مرد سے میاں بیوی کی طرح مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس کو وہ قانونی اجازت مل رہی ہے، اور وہ چیز خوشنما بنا کر پیش کی جاتی ہے ہماری مسلمان عورتوں کے گھروں پہ جا کے، ارے آپ پر اتنی پابندی ہے، آپ پر پردہ ڈال دیا، دیکھو ٹی وی کے اسکرین پر، ہاں فلاں ہیروئن، فلاں ایکٹریس، فلاں لیڈی، مشہور لیڈر، وہ تو مزے لے رہی ہے، وہ تو آزادی کے ساتھ رہ رہی ہے، آپ پر پابندی ڈال گئی۔ لیکن اسکینڈل آتے ہیں تو نہیں بتاتے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ان کو ریم پر بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، کبھی مرڈر ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے ان کے ساتھ بے عزتی والا سلوک کیا جاتا ہے، بابا اور کیا کیا آج عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ آپ ایپسٹین فائل دیکھیے، دنیا کے بڑے بڑے سفید پوش، بڑے بڑے حکمران جن کے نام ہیں وہاں ننگے ہو گئے، ان کے کرپشن اور بدعنوانی کا کیسز چل رہا ہے، ان کے اوپر سوالیہ نشان، استعفیٰ دینے پہ مجبور ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات جو سفید فام بنتے ہیں، دنیا کو درس دیتے ہیں، اسلام پر نقد کرتے ہیں، ان کا یہ کردار ہے۔ ایپسٹین فائل ایک آئینہ ہے، دیکھ لیجیے کتنے گندے اور گھناؤنے ان کے کردار ہیں۔ تو عورتیں کو یہ چاہیے، آج کیس لڑنا چاہتی ہیں، 12 سال کی نابالغ بچی، اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا، قتل ہو گئی، مر گئی، ہاں جنسی زیادتی۔ آپ یہ آزادی چاہتی ہیں؟ آپ کو بیچا جائے، آپ کے جسم کو کی قیمت لگائی جائے، ریمپ پہ چلے فیشن شو میں، ہاں اشتہار، فیشن کی چیزوں کا اشتہار بنے، لالی پاپ اور فلاں کا، اور کچھ دن تک آپ کو پیسہ ملے، آپ کے پاس کیمرے کی آنکھیں آپ کو دیکھے، لیکن جیسے ہی آپ کی تھوڑی عمر ڈل جائے تو آپ کنارے، پرانی ہو گئی، اب نئے کو لائے جائے۔ جب وہ پرانی ہوتی ہیں تو روتی ہیں کہ ہم سے ہمارا استحصال کیا گیا۔ پڑھیے جو ایسی عورتیں تھیں اسلام قبول کر رہی ہیں، حقوق نسواں اور ان کے لوگ، لیکن غیر مسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمان عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کے گھر گرستی کے قوانین، آئلی قوانین پر، یہاں پردہ ہے، یہاں وراثت کا ایسا ہے، 4 شادی کی اجازت ہے، فلاں اور فلاں۔ اب ایک ایک کا جواب بہت بھرپور دیا گیا۔ یہ بات دھیان رکھیے کہ جتنی چیزیں کو یہ بات بول رہے ہیں، یہ سب عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے سماج اور معاشرے میں نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب ان چیزوں کو آپ نے ہٹا دیا تو جسمانی بیماریاں پھیلی، ایڈز، آتشک، زنا اور بدکاری سے 90% یہ بیماری پھیلتی ہے پوری دنیا میں، کروڑوں کی تعداد میں مریض ہیں اس کے، اور اس کی بڑی وجہ جنسی بے راہ روی ہے۔ تو بے پردگی اور اختلاط جو آپ نے کر دیا، اسلام اس بیماری سے بچاتا ہے۔ نفسیاتی بیماری، اولاد الزنا، یعنی ایسی اولاد جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، ہاں یہ ساری چیزیں دیکھیے۔ تو ہمارے دشمن، نفس کے دشمن نے، شیاطین الانس، کفار کے اس فریب کا ہمیں متاثر کر دیا، اور ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری سماج کی بلکہ بہت سی بچیاں آج گلیمر کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، موسیقی کے دلدادہ ہیں، قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، گانا سننا اچھا لگتا ہے، علماء کے درس اور درس قرآن کے لیے شوق نہیں ہے، آرکیسٹرا، گانے اور گپ شپ کی مجلسیں ان کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔
اس میں مزہ نہیں آتا کہ مسجد میں جا کے جمعہ کا خطبہ سنیں، مسجد میں جا کے درس قرآن درس حدیث سنیں، علماء کی مجلس میں اچھی صحبت کا فائدہ اٹھائیں، اس کا موقع نہیں ہے. تو ہمارا ایمان بگڑ گیا. عمل صالح، عبادات. میں وہ عبارت بتا رہا تھا کہ ایک عالم نے جو لکھی ہے کہ عالم نے لکھی ہے کہ آپ اگر قرآن حدیث کے عقیدے سے آج مسلمانوں کے عقیدے کا موازنہ کریں، عبادات کا موازنہ کریں، تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے میں فلسفہ، منطق، یونانی فلسفہ اور منطق سے متاثر عقائد ہیں. گمراہ صوفیوں کی عبادات اور جھوٹے زہد، غلط تزکیے کا طریقہ کار عام ہے. اعمال صالحہ کے نام پر اجنبی چیزوں کا رواج ہے. عمل صالحہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زیادہ اجنبی خیالات، افکار، دوسرے مذاہب سے متاثر لوگ ہیں. صحیح حدیثوں کا انکار ہے، اس کا ایک پورا گروپ ہے، ہمارے بیچ میں لانچ کیا گیا ہے. جاوید احمد غامدی، راشد صاحب، فلاں نام بڑے بڑے، ان کو اتنے لائک کرنے والے، مرزا انجینئر، ڈاکٹر اسرار، فلاں ڈاکٹر، فلاں، یہ جو عالم نہیں ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اسی میں جو دنیا کے لوگوں کے تاثر ہے نا کہ ہمارے غیرت کو مارا جاتا ہے عقیدے پر، اسپورٹس کے راستے سے نئے نئے مذاہب بنا کر مساوات ہو، حریت ہو، فلاں اور فلاں ہو. اسی میں ایک فکر یہ بھی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے جتنی باطل طاقتیں ہیں، خاص طور سے جو بڑے بڑی عیسائی قوتیں اور دنیا انٹرنیشنل لیول کی جو ہیں، ان میں ایک چیز ہے کہ مہاجمت السلفیہ، سلفیت پر حملہ کیا جائے اور تصوف، اہل تصوف اور ان جیسے مسلمانوں کے ایڈیشن کو تقویت پہنچائی جائے. بہت غور سے سنیے، یہ ایک نقطہ بیسیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں اور اس کے بعد نتیجے پہ آ جاؤں گا کہ سلفیوں کا رد کیا جائے، حملہ کیا جائے. اب اس حملے میں میڈیا بھی ہے، فلمیں بھی ہیں. ان کو دہشت گردی سے جوڑو، ان کو شدت پسند بتاؤ، ان کو گمراہ بتاؤ، ان کو پرانے والا بتاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. سعودی عرب اور ان کے لوگ بتاؤ کیونکہ وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، وہ قرآن پھیلا رہے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، پوری دنیا سے بچوں کو بلا کے پڑھاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام پہ لگاتے ہیں. افریقہ میں عیسائی لوگ عیسائی بنانے جو گئے تھے، اس میں کئی سو عیسائی پادری مسلمان ہو گئے. کیسے؟ سعودی عرب سے پڑھے ہوئے علماء کے ذریعے سے ان کو بھیجا گیا تھا کہ جاؤ بچاؤ مسلمانوں کو. تو انہوں نے جب جوابی کارروائی اور دعوتی کام کیا تو جو مسلمانوں کو عیسائی بنائے تو اس میں سے کئی سو پادری مسلمان ہو گئے. ان کو برا تو لگے گا نا کہ ایک ایک حکومت کروڑوں ڈالر سالانہ خرچ کرتی ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے یا عیسائی بنانے. عیسائی نہ بنے، اسلام سے دور ہو جائے. تو یہودی اور عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے آن ریکارڈ کہ ہم ان کو عیسائی اور یہودی بنانے میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے. علماء سے دور کرنے میں بہت کامیاب ہو گئے، اور جب علماء سے دور ہو گئے تو علم سے دور ہو گئے. اب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو بدعتی ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو غلط اسلام بتانے والے ہیں. جب آپ صحیح علماء سے دور بھاگو گے تو آپ شیاطین کے پھندے میں، گمراہ کرنے والے ائمہ کے پھندے میں، صحابہ سے دشمنی رکھنے والے، حدیث کا رد کرنے والے، وحدت الوجود کو بیان کرنے والے، شرک اور کفر کو بیان کرنے والوں کے پیچھے چلو گے. اور چل رہے ہیں ہمارے نوجوان. تو ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے. تربیت کون کر رہے ہیں؟ یورپ اور امریکہ کے لوگ، ان کے لانچ کیے ہوئے مبلغین جو انہوں نے ہمارے درمیان پیدا کیے ہیں. ان سے پیسہ آتا ہے. پاکستان، ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو کیتھولک چرچ سے پیسہ آتا ہے. کچھ تو نام بھی آ گئے سامنے، ملنے کے تذکرے آ گئے. پیٹر عبداللہ پاکستان کے بڑے پادری کے بیٹے، اسلام قبول کیا، ان کا کتابچہ ہے اور سلپ ٹوٹ گئی. 15-17 سال پہلے ہم لوگوں نے چھاپا تھا، پڑھیے اس کو. میں نام لے کے بتایا ہے، میرے ابا کے پاس لندن سے پیسہ آتا تھا، کبھی کبھی وہ پہنچانے جاتے تھے. کچھ علماء فلاں نام لیا ہے، ان کو لوگ آتے تھے. میں پہنچانے گیا 1-2 مرتبہ، جب اسلام قبول کیا تب یہ سب باتیں بتائی. اور ایسا ایک نہیں، ایسا بہت سارا ثبوت سامنے آ چکا ہے. ہاں، تو صوفیوں کی کانفرنس رشیا نے کروائی تھی چچنیا میں. جب شام میں مسلمانوں پر بم برسا رہا تھا رشیا، اس وقت صوفیوں کی کانفرنس کروا رہا تھا چچنیا میں. اسلام مسلمانوں کا دوست ہے. ہندوستان میں صوفیوں کی کانفرنس، صوفیوں کی سیاسی جماعت کس نے بنوائی ہے؟ بی جے پی راجے سے. یہ تو آپ کے ملک میں نا، آپ جانتے ہیں. سعودی عرب کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے اسلام کا جو ایڈیشن پیش کیا جاتا ہے، تو جو ایران کا ایڈیشن ہے، صوفیوں کا ایڈیشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے والا، اس کے دین کی مخالفت کرنے والا، تو اس کو آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دیکھیے
یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے. ہاں، اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں سمیٹ رہا ہوں بات کو کہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح، ہمارا تواصی بالحق سب بگڑا ہوا ہے. تواصی بالحق بگڑا ہوا ہے، برائی نیکیوں سے کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. اس میں میرا ایک دو قول میں سنانا چاہتا تھا. ہاں، یہ ایک 5ویں 6 صدی کے ایک عالم ہیں، ابو الوفا ابن عقیل. ان کی وفات 513 ہجری میں بھی، 513 یعنی 6 کی شروعات، تو پیدائش ان کی 5ویں صدی کے آخر میں ہے. تو 513 میں وفات ہے. اس وقت ان کا ایک کچھ جملے پڑھیے اور آج اس کو فٹ کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں میں جو لمبی چوڑی بات نہیں سمیٹ پایا وہ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اذا اردت ان تعلم محل الاسلام من اہل الزمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آج کے زمانے کے لوگوں کے نزدیک، مسلمان کہہ لیجئے، کہ لوگوں کے نزدیک اسلام کا کیا مقام ہے آج کے زمانے کے، ہم اور آپ اپنے آپ پر فٹ کریں اس جملے کو. یہ اپنے زمانے میں بول رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے بارے میں ان کا کیا مقام ہے. تو فلا تنظر الی زحامہم فی ابواب الجوامع، تو جامع مسجدوں میں ان کی بھیڑ کی طرف مت دیکھو. ولا زجیجہم فی الموقف بلبیک، اور موقف حج میں، جہاں حج کرنے جاتے ہیں عرفات میں، منی میں، حج کے موقف میں ان کے لبیک پکارنے کو مت دیکھو کہ اتنے لاکھ لوگ تیار ہو گئے. اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، 5 لاکھ لوگ وہاں کانفرنس میں آ گئے، بنگلہ دیش میں بھی، ہندوستان میں بھی اتنی بڑی تعداد، اتنے لوگوں نے تقریر سنی. یہ مت دیکھو. ہاں، لبیک پکارنے والوں کی تعداد، یہ وہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ مَنْظُرْ إِلَىٰ مُؤَاطَعَتِهِمْ أَعْدَاءَ الشَّرِيعَةِ. یہ جملہ تقریر کا حاصل میں مانتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شریعت کے دشمنوں سے ان کی موافقت کو دیکھو. جملہ سمجھا؟ مسجدوں میں کتنی بھیڑ جمع ہو رہی ہے، حج میں کتنے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، یہ مت دیکھو. اس سے نہیں اندازہ لگے کہ مسلمان اصلی ہے کہ نقلی ہیں. اصلی مسلمانوں کے دل میں ایمان کتنا کیا درجہ رکھتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے جو پیمانہ بتا رہے ہیں ابو الوفا رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، جو پیمانہ بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے تعلق سے مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، ان کی موافقت کرتے ہیں یا مخالفت. موافقت کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ اسلام کی کوئی حیثیت ہے نہیں. اب آپ اور ہم جائزہ لیجئے، پوری دنیا میں آج مسلمان اس شریعت کے دشمنوں کی موافقت کر رہے ہیں کہ مخالفت کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کے ایجنڈوں پر ہم کتنا چل رہے ہیں. ہاں، شیعوں کی موافقت کر رہے ہیں، صوفیوں کی، بدعتیوں کی. اگر کوئی عالم آپ کے بیچ میں رد کرتا ہے تو ہم نہیں بولنے کا. بدعتی بدعت کو بیان کرے، صحابہ کرام کی مخالفت کرے، شرک کو شرک کرنے والا کھلے عام کرے، قبر پرستی کھلے عام ہو. حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں حضرت ابراہیم کا دور الگ تھا، انبیاء کا دور الگ تھا، آپ کس کی اتباع کرنے والے ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. ابھی ہم بولتے کون جھنجھٹ میں پڑے، میٹھی میٹھی سنت پر عمل کرو، اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھو، گھر میں جا کے سو جاؤ، بال بچوں کو دیکھو، لہسن پیاز کا اہم مسئلہ ہے، گیہوں چاول کی فکر کرو. توحید کو کون دیکھتا ہے؟ تو اگر دیکھنا ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں تو یہ دیکھو کہ آپ دشمن کی موافقت کر رہے ہو. موافقت کو دیکھو. اب آگے کا جملہ دیکھیے، عاش ابن راوندی والمعری علیہما لعائن اللہ ینظمون و ینصرون. اب اس ایک جملے کو فٹ کیجئے کہ ابن الراوندی اور معری انہوں نے زندگی گزاری، آگے بددعا دے رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنتیں ہوں. لعائن اللہ، اللہ کی بے شمار لعنتیں ہوں ان دونوں پر. ابن الراوندی اور معری انہوں نے زندگی گزاری، نظم پیش کر رہے ہیں، نثر لکھ رہے ہیں. ہذا یقول حدیث و خرافہ، یہ خرافات کی بات کرتا ہے. والمعری یقول تلو باطلا، اور معری کہتا ہے کہ باطل کی تلاوت کرو. ہاں، وجلو صارما، اور اپنے تلوار کو نکال لو. وقالوا صدقنا، اور ہم نے کہا کہ سچ ہے. قال فقلنا نعم، اور تو ہم نے کہا ہاں، یعنی اللہ کی کتاب کو باطل کہا. پھر بھی آگے وہ کہتے ہیں پھر بھی وہ سالوں زندہ رہے، ان کی قبروں کی تعظیم کی گئی، ان کی تصانیف کو جو ہے خریدا گیا. اور یہ دلوں سے دین کے ٹھنڈے ہو جانے کی دلیل ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر علامہ ابن قیم کے قول کو آگے نقل کیا کہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی، ہماری اور آپ کی موجودہ حالات میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں، دلوں میں گرمی باقی نہ رہے، دین کی غیرت مر جائے.
اور آج وہ غیرت مر چکی ہے، شرک ہو رہا ہے، ہم چپ ہیں. ہاں، صحابہ کرام کو گالی دے رہی ہے، ہم اس دینے والے پہ ہم تقریر سنتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں. جو اسلام کے دشمن ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں، جو توحید والے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں. طاہر بھائی صاحب 5 منٹ اور لوں گا، ایک بہت ہی اہم بات باقی ہے. ہاں، تو اب اس کے بعد علامہ ابن قیم کا ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ وہ کون سا دین ہے اور وہ کون سا خیر ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو پامال کیا جائے، حرمتوں کو پامال کیا جائے، دین کی حرام کی نہیں، حرمتوں کو پامال کیا جائے، حدود کو ضائع کیا جائے، اس کے دین کو ترک کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کیا جائے، سنتوں کو رد کیا جائے. ہاں، اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو، زبان چپ ہو، شیطان ہم گونگے شیطان بنے ہوئے ہوں. تو آگے کہتے ہیں علامہ ابن قیم کی عبارت کا اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو جس طریقے سے باطل بات کو زبان سے کہنے والا شیطان ناطق ہے، بولنے والا شیطان ہے. ہاں، اور ایسے ہی اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت ہو سکتی ہے ان کے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہم اپنے آپ کو رکھیں علامہ ابن قیم کی عبارت، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کا کھانا پینا، ان کا اپنا اقتدار، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا اقتدار ہے، اسکول ہے، کالج ہے، فلاں ہے، ڈھما ہے، تو ریاست اور کھانا پینا چل رہا ہے، تجارت قائم ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ دین کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. تھوڑی سی فکر کریں گے، ارے غزہ میں، اور پھر گھر میں جا کے جو ہے مستی میں لگ جائیں گے، گناہ کریں گے، زنا میں لگ جائیں گے، زنا کے مقدمات میں لگ جائیں گے، موبائل کا غلط استعمال کریں گے، گندے میسیجز کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے. دین کی طرف آئیں گے تو دین کے نام پر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ کام کریں گے جو دین کو نقصان پہنچاتا ہے. علماء پر تنقید کریں گے. کہہ رہے ہیں وَخِيَارُهُمْ، ان میں سب سے اچھا کون مانا جاتا ہے؟ جو تھوڑا افسوس کا اظہار کر دے، غصہ بتا دے، ارے امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف یہ کیا، ارے مسلمانوں کے گھر پہ بلڈوزر چل گیا، اس پہ غم بتا دے، غصہ بتا دے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ اور اگر انہیں روکا جائے، ہاں، اگر یہ ان کا حال ہے دین کے بارے میں، لیکن اگر ان کے دنیا ایسی چیز کی جائے جس سے ان کے جاہ میں، ان کے مال میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو تھوڑا سا بھی نقصان کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو میرا مال چلا جائے گا، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ سرگرم ہو جائے گا، مال خرچہ کرے گا، محنت کرے گا، اور جو انکار کرنے کی جو 3 مراتب ہے، جو کر سکتا ہے اس کو رد کرنے کے لیے، وہ سارے کام کرے گا. اس سلسلے میں ہاں، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب اور بنیادی سبب ہے علم سے دوری، جہالت. اب جہالت کئی قسم کے، بنگلور میں نے ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے تقریر کی تھی تو بتایا تھا کہ جہالت قرآن و حدیث سے، جہالت صحیح عقیدے سے، جہالت مسلمانوں کو ساتھ دینے یا مخالفت کرنے یا اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کے کیا اسلامی اصول بتائے ہیں، دوستی اور دشمنی کے اسلامی اصول کے، وہ بھی عقیدے میں آ گیا. ہاں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم جاہل ہیں اور ہم قدم بڑھا دیتے ہیں. تو اب کوئی معاملہ اگر پیش آ رہا ہے، آج جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ سوال کرتے ہیں لوگ. آپ کو موقف اختیار کرنا ضروری ہے کیا؟ ہاں، جو بھی معاملہ ہوتا ہے آپ کا موقف دنیا مانے گی یا آپ اپنے طور سے طے کریں گے کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے تو میں یہ موقف اختیار کروں گا؟ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اللہ کا آرڈر ہے یہ، اس کی بات نہیں ہے. اللہ اہل علم، اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث کو جاننے والے. الذکر قرآن حدیث ہے، اہل ذکر سے پوچھو. ہاں، اور قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ ایک تنبیہ کی مسلمانوں کو، سورہ نساء کی مشہور آیت ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اس کو یہ پھیلاتے ہیں، کیا بولتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں وہ، اور سوشل میں وائرل کرتے ہیں. اذاعوا کے مفہوم میں یہ شامل ہے، وائرل کرتے ہیں. ہاں، اگر یہ اس خبر کو رسول تک پہنچائیں اور اہل علم تک، ان لوگوں کے پاس پہنچائیں جو اس سے صحیح بات اور سچ بات اور حقیقت کا استنباط کر سکیں. ایران کی ایک خبر آئی، اس کے پیچھے کیا ہے آپ اور ہم نہیں سمجھ پاتے، جو جانکار ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو نہ پھیلائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی خبر جس سے لوگوں میں بے چینی پھیلتی ہے، امن کو ٹھیس پہنچتی ہے، مسلمانوں میں خوف ڈر آتا ہے، تو لوگوں میں پھیلاؤ مت. ہاں، ہر کام کو اس کے حوالے کرو جو اس کے لائق ہے. تو علماء کو بتاؤ، جانکار لوگوں کے پاس جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی سے پھیلانا نہیں، ورنہ لوگ گھبرا جائیں گے، لوگوں میں ابھی ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، لوگ الگ الگ باتیں کر کے اختلاف کریں گے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں آج ہو رہا ہے قرآن پر عمل نہیں کر کے؟ تو ایک چیز جو ہمارے دشمنوں نے، شیاطین الانس والجن نے مسلمان نوجوانوں اور نسلوں کو بگاڑنے کے لیے جو ایک کام کیا 20 چیزوں میں سے، وہ ہے علماء ربانیین سے ان کو دور کر دیا.
علماء ربانیین سے دور کرنا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ تو اس علم کے اٹھائے جانے اور جہالت کے عام ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے جو بہت سارے علماء نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا یعنی سنتیں کم ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی یعنی بدعتیں عام ہو جائے گی۔ تو سنت کا بڑھ جانا اور بدعت کا ختم ہو جانا یہ کیسے ہوگا؟ علماء کی قلت سے، یا لوگ علماء کو پائیں گے نہیں، یا علماء کرام سے رابطہ نہیں کریں گے، چنانچہ ان کے اندر یہ گمراہیاں پھیلے گی۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں کچھ اقوال بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب میں نے بیچ میں کہا، اور بہت اہم، میں اس کو سب سے اہم بات مان رہا ہوں، اور یہ اسی کے لیے میں نے تھوڑا وقت بڑھایا ہمارے چند منٹ 3-4 منٹ میں، کہ ہمارے لیے سب سے اہم یہ چیز ہے کہ ہم علماء ربانیین کو پہچانیں۔ قرآن حدیث کو جاننے والے کون ہیں؟ اہل الحدیث کون ہیں؟ مطلب قرآن حدیث کو صحیح میں سمجھنے جاننے والے، متقی پرہیزگار، آخرت میں جواب دہی کا ڈر رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ایسا معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کا ساتھ پکڑیے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ دیکھیے کہ ایسے علماء کیا کہتے ہیں، جماعت کیا کہتی ہے۔ ہاں، ابھی میں نے کئی جگہ امام سفیان ثوری کو یاد آ گیا، نقل کیا کہ ایک غیاث ابن حفص نے، صحیح سند سے حلیۃ الاولیاء میں منقول ہے، ایک شخص انہوں نے آگے کہا کہ اگر مہدی آ جائیں اور کہے کہ میں مہدی ہوں تو میں کیا موقف اختیار کروں؟ تو سفیان ثوری کہتے ہیں، دیکھیے ایک عالم کے پاس گئے تو عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان مر علی بابک فلا تقل فیہ منہ فی شیء، اگر تمہارے دروازے پر بھی آ جائے نا تو تم اس کے بارے میں کوئی موقف اختیار نہیں کرنا، حتی ترى ان الناس قد اجتمعوا علیہ او کما قال، یہاں تک کہ تم اپنی آنکھ سے یہ دیکھ لو کہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے۔ علماء اور امت کی بڑے لوگ جب اکٹھا ہو گئے مان لے تو مطلب یہ صحیح ہے۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں، ایسے ایسے ہوں گے۔ پھر بھی امام سفیان ثوری کہہ رہے ہیں کوئی بھی دعویٰ کرے تو پیچھے نہیں چلنے لگنا۔ آج ایک آدمی اٹھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ یہ حقیقی عالم ہے، یہ اس کو امریکہ، یورپ نے، شیعوں نے لانچ کیا ہے، ہمارے لوگ پیچھے چلنے لگتے ہیں، ہمارے علماء کو گالی دینے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا جو اہل بدعت ہے، اپنے دین، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جنت کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ آخری ایک عبارت میں سنا رہا ہوں، امام شیخ غنیمان نے امام ابن بطہ کی عبارت نقل کی، مجھے بڑی شاندار لگی۔ تو کہا، امام ابن بطہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع منکم بخروج الدجال فلینأ عنہ۔ یہ ابو داؤد میں بھی، حاکم میں بھی ہے، ہاں امام وادعی نے اس کو صحیح کہا ہے، تھوڑے سے الفاظ کا معمولی سا فرق ہے، دو روایتیں ہیں۔ کہا جو شخص یہ سنے کہ دجال نکل گیا، خروج کر لیا، دجال کے خروج کا جس کو خبر ملے یا جو سنے، فلینأ عنہ ما استطاع، تو جتنی طاقت استطاعت ہے اس کو اپنی طاقت بھر کوشش کرے کہ اس سے دور رہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس سے دور رہے۔ آپ نے کہا فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، اس لیے کہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور اسے ایسا خیال ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں بڑا پکا ہوں، بڑا علامہ ہوں، مولویوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ ہاں، وہ ایسا لگے گا، اس کو گمان ہوگا کہ وہ مومن ہے، لیکن وہ فما يزال به حتى يتبعه، تو اس کے ساتھ وہ لگے رہے گا دجال کے ساتھ یہاں تک کہ دجال کی اتباع کرنے لگے گا۔ بری صحبت، خطرناک قسم کی قیادت، دجالیت، ہاں اس کا اثر دیکھیے کہ آپ کو اپنے آپ پر بہت کنٹرول لگے، مجھے کون بہکا پائے گا، میں تو بہت قابل ہوں، ہے نا ہمارے یہاں ایسے قابلین۔ امام اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دجال اس کے پاس جائے گا اور پھر اس کی اتباع، کیوں اس کی اتباع کرنے لگا؟ مما یرا من الشبہات، جو شبہات اس کی جانب سے دیکھے گا۔ شبہات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آدمی کو فتنے میں ڈال دے وے، حق اور باطل کے سلسلے میں شک میں ڈال دے وے اور حق کی طرف سے مار کو پھیر کر باطل کی طرف۔ شبہات کے فتنے انسان کے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں، اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک یہ فتنے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن بطہ نے جو بات کہی ہے وہ آج کے زمانے کے لیے، وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہی تھی، میں آج اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، علماء کی ذمہ داری مانتا ہوں۔ کہا وما، کہہ رہے ہیں کہ قال رحمہ اللہ ھذا قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق،
یہ صادق و مصدوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس حدیث کو پیش کر کے، فلا يحملن احد منکم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه، تو تم میں سے کسی انسان کو اپنے آپ پر گمان، اپنے تعلق سے اپنی ذات، اپنے نفس کے بارے میں حسن ظن کہ میں بہت بھاری ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میرا بہت ایمان بہت مضبوط ہے، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے بارے میں حسن ظن اور اپنے مذہب کے تعلق سے اچھی معرفت، یہ چیز نہ ابھارے علل مخاطرت بدین ہی بدین ہی، اور اپنے دین کو خطرے میں ڈالنے پر نہ ابھارے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہو، بہت اپنے آپ پر گمان ہے، یہ چیز آپ کو جو اس بات پر نہ ابھارے کہ آپ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دو۔ کیسے ڈال دو؟ تو آگے انہوں نے کہا کہ لہذا اس طریقے سے کہ وہ اہل بدعت کی مجلسوں میں جا کر بیٹھے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر ایک بدعتی، علی انجینئر، بدعتی کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ پر قرآن حدیث، صحابہ تابعین، تبع تابعین، تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں۔ کسی کو گالی دینا، اگر ایک صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے، ہمارے علماء سلف و خلف کا کہنا ہے کہ وہ ملحد ہے، بے دین ہے۔ تو ایسے بے دین کی جو تقریر سن رہا ہے، جو فارورڈ کر رہا ہے، وہ اہل بدعت کی مجالست کر رہا ہے، اہل بدعت کی تائید کر رہا ہے، اہل بدعت کو طاقت دے رہا ہے، اہل سنت کو کمزور کر رہا ہے، اسلام کو کمزور کر رہا ہے۔ تو کہا، ابن بطہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل بدعت کی مجلس میں اس خیال میں نہ جائے کہ میرا بہت پکا ایمان ہے، میں بہت مضبوط ہوں، خطرے میں ڈال رہا ہے اپنے دین کو۔ آگے کہہ رہے ہیں وہ کہ ان اہل اہوا کی مجلسوں میں نہ جائیں، کہ فیقول، اور یہ کہے کہ میں اس لیے اس کے ساتھ اداخلہ لاناظرہ، اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ اس سے مناظرہ کروں اور اس کو اس کے غلط مذہب سے میں نکال سکوں، یہ کہہ کر جو ہے ایسا دھوکے میں نہ پڑے، خطرے میں نہ ڈالے۔ آگے کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خطرہ فإنہم اشد فتنۃ من الدجال، اس لیے کہ یہ دجال سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنا اور میں ان کی کلپ کو سننا، تقریر کو سننا، ان کو فارورڈ کرنا، اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا کہ دیکھو ان کو سننا چاہیے، ہمارے مولوی نہیں بتاتے، یہ بتاتے ہیں۔ ارے اگر مولوی نہیں بتاتے تو اس کو کیسے پتہ چلتا؟ وہ تو خود جاہل ہے۔ مولویوں کو یہ پتہ ہے کیا پبلک میں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، وہ تو رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ ہمارے علماء سلف نے روافض کو یہود کا کتا کہا ہے، بہت سی جگہ میں نے نقل کیا۔ اور یہ رافضیوں کے لیے جو کام کرنے والے گرگے ہمارے بیچ میں پھر رہے ہیں، یہ رافضیوں کے کتے ہیں۔ میں صرف ایسے ہی، یہ گندی زبان نہیں ہے کتے کا۔ خوارج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا کتا کہا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، شیخ طاہر بیگ صاحب گر رہے ہوں گے، تو میں بات کو سمیٹوں، اس کی وجہ بتائی کہ کیوں ان کو کتا کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ بتائی۔ بہرحال میں یہاں ان کا قول پورا کر دوں کہ کوئی شخص جا کے اہل بدعت کی مجلس میں بیٹھے، ارے میں تو مرزا کو اس لیے سنتا ہوں کہ اس کا رد کروں، علماء کو چھوڑ دیجئے، آپ مت پیچھے پڑیے، ان کے ساتھ آپ نے اس کو ہیرو بنایا ہے۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو دوسرا نوجوان دکھتا ہے کہ اتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ کی تعداد سے دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ مت سنیے، ان کو مار دیجئے، بدعتیوں کو۔ علماء کی کمی ہے، اہل علم کی کمی ہے، صحیح دین کو سیکھنے کے ذرائع آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جو ایک موٹی سی بات، آپ کو لگتا ہے میری بات میں کچھ کمزوری ہے، تو ایک موٹی سی بات کہ کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ بہت سے علماء ان کو غلط کہہ رہے ہیں، تو متنازع تو ہو گئے نا۔ تو متنازع کو، مشتبہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ٹکے کیوں؟ جہاں جاؤ یہ سوال کیوں ہوتا ہے؟ ارے اس کے بارے میں کیا کہتے؟ اس کے بارے میں کچھ مت بولو۔ جو علماء معتبرین ہیں، موثوقین ہیں، ان کو پکڑیے۔ یہ میں نے اس میں لکھا ہے ایک نقطہ یہود و نصارہ کا، کہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے میں مسلمانوں کو کیسے 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 گمراہ کرنا ہے۔ تو اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے سلفیت پر حملہ، صوفیت کی تائید، اہل بدعت کی تائید، اور ایک دوسرا بڑا پوائنٹ ہے کہ جو صحیح اور صحیح علماء ہیں، قرآن حدیث کو جاننے والے، ان سے دور کرنا، قرآن حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھانے والے مدارس، ان کو بند کرنا۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں یہ نہ سوچے کہ میں جا رہا ہوں اس کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ اس سے مناظرہ کروں گا اس کے مذہب سے، اس لیے کہ وہ دجال سے زیادہ خطرناک ہیں، فتنے کے اعتبار سے سخت ہیں۔ کلامہم الصق من الجرب، ان کی باتیں
خارش سے زیادہ چمٹنے والی ہے. ہم اور جلدی بیماری ہوتی ہے نا, لوگ ایک دوسرے سے لگ جاتی ہے, بولتے ہیں متعدی نہیں ہوتی, اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو کہا خارش سے زیادہ تیزی سے ان کی بیماری بدعتیوں کی لگتی ہے. امام یونس نے کہا, میں نے ابھی نقل کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کسی مخنث جو مرد اور عورتوں کے بیچ میں ہو, اس کے گھر سے نکلتا دیکھوں, یہ چل جائے گا میرے نزدیک, لیکن یہ نہیں چلے گا کہ وہ بدعتی کے گھر سے نکلے. آگے ایک قول ہے جو میں نقل نہیں کر سکتا, بڑا پیارا تھا, کہ ہمارے سلف نے زنا, فواحش, بدعت, خرافات ان کی جو مذمت کی ہے نا, اس سے زیادہ بڑھ کر بدعتوں کی مذمت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی زنا کرے گا, جھوٹ بولے گا, بے حیائی کرے گا, اس کو میں جائز نہیں بول رہا ہوں, تو اس کو یہ دماغ میں رہے گا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں, توبہ کر لے گا, اس کے توبہ کرنے کی امید ہے. لیکن ایک آدمی جب بدعت میں چلا جاتا ہے نا, تو اس کو دین سمجھتا ہے, اس کو حق سمجھتا ہے, حق کو مانتا نہیں ہے, اہل حق سے نفرت کرتا ہے, اہل باطل سے محبت کرتا ہے, بدعت کو پھیلاتا ہے, جنت کے جہنم کے راستے پہ جاتا ہے, اللہ کے رسول کا, اللہ کا دین بگاڑتا ہے, اور سمجھتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں. تو کہا کہ ان کی بیماری جو ہے وہ خارش سے زیادہ تیزی سے لگنے والی ہے, اور دلوں کو احرق للقلوب من اللہب, شعلوں سے زیادہ تیزی سے جلا دینے والی ہے. آخری جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ پہلے بدعتیوں پر لعن طعن کرتے تھے, ان کو گالیاں دیتے تھے, ہاں, لیکن فجالسوہم, ان کی مجالست اختیار کی, ان کی مجلس میں بیٹھنے لگے, اور مجلس میں اس لیے بیٹھے کہ ہم ان کا انکار کریں گے, ہم ان کا رد کریں گے. اب بیٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ سنگت ہو گئی, تو کہا فما رأیت بہم المباسطہ, پھر ان کے ساتھ تھوڑی کشادگی دیکھی, نرمی دیکھی, کہ میل جول بڑھ گیا, تو ان کے درمیان چھپ کر مکر آ گیا, دقیق کفر آ گیا, یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا, انہوں نے بھی چالیں چلی, نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ان کی طرف راغب ہو گئے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آخری بات جو میں نے اس حوالے سے کہی ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں. ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ انہیں اہل سنت کا کوئی عالم ملے. آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیے, ابھی دوپہر میں مجھے فون آیا تھا, میں نے آندھرا کا یہ علاقہ دیکھا ہے, پورے گاؤں میں علماء نہیں ہیں, تیلگو جاننے والے, وہاں کے لوگ اردو نہیں جانتے. نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ابھی ہمارے ملک کی بات ہے, آپ سے قریب ہے, چل کے دیکھیے گا علاقے میں, وہاں مسلمان گاؤں ہے, مسجد نہیں ہے, عالم نہیں ہے, کچھ مسلمان بچے اور عورتیں چرچ میں جاتی ہیں, ادھر چرچ میں پادری لوگ کام کر رہے ہیں, کئی عیسائی ہو گئے ہیں, مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں, لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں, چرچ میں جاتے ہیں. سگا ماما بھانجی, جیسے ساؤتھ میں ہندوؤں میں شادی ہوتی ہے, سگا ماما مسلمان سگی بھانجی سے شادی کر رہا ہے. تھوڑی تحریک کوشش چل رہی ہے. کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ وہاں عالم نہیں ہے. آپ کے پاس علماء ہے تو آپ ناقدری کر رہے ہیں. علماء کی برائی کرنا چھوڑیے, علماء کا ساتھ دیجیے. اگر ان میں خامی غلطی آپ کو لگتی ہے تو ان سے جا کے ڈائریکٹ بات کیجیے. مختار صاحب کی خامی مجھے پتہ چلی تو میں آپ سے بولوں یہ دین ہے کیا, بتائیے مجھے, فتویٰ دیجیے جلدی سے. اگر طاہر بیگ صاحب کے اندر کوئی خامی ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ان کی اصلاح ہوگی, یہ اللہ خوش ہوگا, نیکی ہے یہ دین نہیں ہے, یہ آپ برباد کر رہے ہو دین کو. ان کی خامی ان سے بولیے نا. آپ سعودی عرب کی تنقید کر رہے ہو, کس لیے کر رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے یہود نصارہ جانتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں, اس عقیدے کے صحیح ہیں. کچھ چیزوں سے ہمیں ان کے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, خامیاں ہو سکتی ہے, لیکن ایک شرعی قاعدہ ہے کہ اخلاقی برائی اگر ہے تو آپ کا دشمن نہیں ہو گیا, آپ اس کی اصلاح کیجیے. عقیدے کی برائی ہے تو آپ کا دشمن ہے. خارجی, رافضی, بریلوی, شرک کرنے والے ہمارے عقیدے کے دشمن ہیں. جو عقیدے والا ہے, جس کے منہج کو آپ مانتے ہیں, آپ کے علماء, آپ کوئی چیز آپ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ مخالفت کرو گے. کیوں مخالفت کرو گے؟ آپ جب عالم کی مخالفت کرتے ہو تو آپ دین کی مخالفت کرتے ہو. اس کی شخصیت کی بات نہیں ہے, دین کی بات ہے. اور جب علماء کو آپ اپنے سماج میں اپنے نوجوانوں کے سامنے برائیاں کر کر کے بے عزت کر دو گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ کہ آپ کے بیٹے, آپ کے بھائی ان علماء سے پوچھیں گے نہیں, ان کی تقریریں نہیں سنیں گے, ان سے دین نہیں سیکھیں گے. کس کی سن سیکھیں گے؟ موبائل پہ بتایا گیا کہ فلاں بدعتی کے اتنے لاکھ لائک کرنے والے ہیں, سبسکرائب کرنے والے ہیں, تو آپ کا بچہ صحیح عالم کو چھوڑ کر اس بدعتی سے سنے گا. آپ اس کی تعریف کر رہے ہو, اس کی برائی کر رہے ہو. تو علماء کو سمجھیے, یہ اٹھ جائیں گے تو قیامت آئے گی. ان کا اٹھنا علم کا اٹھنا ہے, علماء کا دور ہونا علم دین کا دور ہونا ہے. علماء کی زندگی سے دین کی زندگی وابستہ ہے. یہ ہم اور آپ مان رہے ہیں, یہود و نصارہ جان رہے ہیں اور علماء کو نشانہ بنا رہے ہیں.
اور علماء اور اہل علم کو روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. لہٰذا علماء ربانیین کو ایک نعمت مانیے، ان سے جڑ کر علم سیکھیے. جب آپ صحیح عقیدہ سیکھو گے، توحید سیکھو گے، تو آپ کے اندر ولا اور برا کا مادہ پیدا ہوگا. پھر ہمارے جو دشمنان ہیں چاروں، وہ ہمارا بگاڑ نہیں پائیں گے. ہماری بچیاں مرتد نہیں ہوں گی، ہمارے بچے جو ہے ان فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے جس سے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ سعودی عرب میں جہاں عقیدے پہ محنت ہے، وہاں اس قسم کے فتنے نہیں ملیں گے جو ہمارے یہاں ملتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح باتیں سمجھنے، جاننے اور پھر اسے اپنی عملی زندگی میں، اپنے دل و دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ اس جملے میں کہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، تواصی بالحق کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں، جس میں شرک اور بدعت کا رد بھی شامل ہے، اور صبر کی تلقین. اس پورے معاملے میں ہم کو تکلیفیں ہوگی. ہماری کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں جماعت والے ایسا کریں، فلاں حملہ کر دے میں، فلاں یہ کر دے میں، تو ہمیں لگتا ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہمارے بڑے جو کہتے ہیں اس کو ماننے میں، علماء جو بتاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں کھٹکتی ہے، پھر بھی جماعت کی اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو اختیار کر کے جمے رہیں دین پر. یہ صبر کی تلقین ہے. اس کی ضرورت ایمان میں بھی پڑتی ہے، صبر کی عمل صالح میں بھی پڑتی ہے، تواصی بالحق میں بھی پڑتی ہے. یہ صبر بہت اہم ہے. اس کا تعلق سر جسم سے ایسے ہی ہے جیسے سر کا جسم سے ہے. اس کی تلقین کرتے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چار اوصاف کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے اس کی تعلیم تربیت کا احساس کریں. مسلمانوں کی مسائل کے ایک جملے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلامی تربیت، صحیح عقیدے کی تربیت کا نہ ہونا ہمارے بنیاد مسئلے کی بنیاد اور جڑ ہے. صحیح عقیدے کو تمام انبیاء نے پیش کیا، اور جب جو صحابہ کرام نے جب صحیح عقیدہ اختیار کیا تو پھر ان کو زیادہ چیزیں محنت کرنے کی، لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں پڑی. اگر وہ کہا جاتا تھا یہ حرام ہو گیا، فوراً چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ویسا ہی ایمان پیدا کرے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو، اس کا انعقاد کرنے والوں کو ہے قبول فرمائے، ان کو اخلاص دے، مزید عمل کی توفیق دے، اور ہمارے اس اجتماع کو ہمارے آگے کی زندگی کے لیے خیر، خوبی اور جنت کے چلنے کے راستے پر حق کو ہموار کرنے کا ذریعہ بنائے. ہمیں اور آپ کو جنتی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.